السلام علیکم جی، برکت رمضان میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں شفا یوسف زئی اور میں ہوں ویس منگل والا. میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کا دن دیکھنا نصیب فرمایا. آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور برکت رمضان کا بھی ظاہر ہے یہ آخری دن ہے ہمارے اس نشست کا جو ہم نے رمضان کے لیے سجائی. اور رمضان کا مہینہ ہم سب جانتے ہیں برکتوں کا رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے. تو یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے اور دعا ہماری یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس مہینے میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اپنی جو آگے آنے والی زندگی ہے جو کل سے شروع ہوگی، عید والے دن سے شروع ہوگی، اسے بھی رمضان میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں اس زندگی میں بھی ان نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل 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 آمین ثم آمین. اور احساس ہم میں اس مہینے میں بہت احساس ہوتا ہے، دوسروں کا بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ہم عام طور پر اپنے پورے سال میں اگر اتنا احساس نہیں بھی دکھاتے، اتنا فیل نہیں بھی کرتے کسی اور کے لیے، تو روزانہ جب ہم افطار پہ بھری ہوئی ٹیبلیں دیکھتے ہیں یا سحری کے وقت اللہ کی نعمتیں دیکھتے ہیں جو کھانے کو پینے کو ملتی ہیں، تو اس وقت ہمیں ایک احساس کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس احساس کو آگے پورا سال بھی برقرار رکھیں، کیونکہ اگر ہم اپنے ملک کی حالات کی بات کریں تو ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگوں کے پاس بے روزگاری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں کھا پی سک رہے. عید کے شاید بہت سارے لوگوں نے کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ مجھے جو ہم نے پہلے دن بات کی تھی نا پروگرام میں، اہم نقطہ جو پیش کیا تھا ہم نے کہ اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو پہلے عشرے میں افطاری پہ بلا لیں. بالکل یہ آخری دن آ گیا ہے اور میں انتظار میں ہی ہوں. تو میرا خیال ہے یہ مہنگائی کی وجہ ہوگی، اس میں دوستوں کا قصور نہیں ہے شاید. نہیں ویسے میں ہاں مہنگائی کی وجہ ہو سکتی ہے بالکل، اور بے روزگاری میرا تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی. اب یہ تو آخری روزہ آ گیا. آخری روزے پہ آپ کو میں خوشخبری سناؤں گی، یہ خوشی کا لمحہ میں آپ کو دوں گی. لیکن یہ کہ آج آخری روزہ ہے تو آخری روزے کے دن ہم آپ کو ضرور ایسا محسوس کرائیں گے کہ آپ کو یہ یاد رہے گا آخری روزہ اور اچھا اختتام ہوگا آپ کے رمضان المبارک کا. اللہ اکبر، میرے تو آج کے بڑے پلان ہے بھائی. میں تو آج بزی ہوں. یہ تو بزی ہے. چلو اپوائنٹمنٹ لینا یہ ضروری ہے. بالکل. پھر آپ کو پتہ ہے بڑے لوگ بزی ہوتے ہیں، تو مجھے کسی بڑے لوگ نے بلایا اصل میں. میں خود بڑا لوگ نہیں ہوں. افطاری پہ جو ہے ایک دعوت آتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ. لیکن اللہ کرے کہ ہمارے ملک کا بھی حال بدلے اور ہمارے ملک کی تقدیر بدلے، حالات اچھے ہوں لوگوں کے لیے. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس نے شاید عید کا جوڑا بھی اپنے بچوں کے لیے نہ لیا ہو، نہ لے کے دے سکتے ہوں، وہی پرانے جوڑے پہن رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ پرانے پہنے، لیکن بچے چھوٹے عید ان لوگوں کے لیے ہے تو ان کو ضرور یاد رکھیں. بالکل. رمضان ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی جو نعمتیں اوروں میں بانٹ رہے ہیں اس پہ اپنا ہاتھ کھینچ لیں، وہ بانٹتے رہیں لوگوں میں. اچھا، اب چونکہ بات غربت کی ہو رہی ہے تو کچھ سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق پاکستان میں مزید 1 کروڑ افراد جو ہیں وہ غربت کی طرف بڑھیں گے. اس کا انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے. اب پاکستان کی آبادی دیکھ رہے ہیں ہم 24-25 کروڑ ہیں اور اس میں سے 1 کروڑ مزید افراد چلے جائیں گے غربت کی طرف. اچھا، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمارا جو انفلیشن ہے وہ 26% مہنگائی بہت زیادہ ہے. اچھا، پھر رپورٹ میں پاکستان کی سنگین معاشی صورتحال کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ معاملہ خراب ہے. غربت کے خاتمے کی جو کوششیں تھیں وہ کئی کوششیں کی گئیں لیکن ان کوششوں میں ناکامی ہوئی. اور غربت کی شرح جو ہے پاکستان میں وہ تقریباً 40% ہے. تو تقریباً آدھا پاکستان یوں کہہ لیجئے، تقریباً پوری آدھی آبادی ہماری وہ غربت میں رہ رہی ہے. یا تو وہ غربت کی لکیر سے تھوڑا سا اوپر رہ رہی ہے یا غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے. پھر 95% پاکستانی ایسے ہیں جن کی آمدنی ان کے اخراجات سے کم ہے، یعنی کہ اگر ان کے اخراجات 100 روپے ہیں تو وہ 100 روپے سے کم کما رہے ہیں. ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. 95% پاکستانی. پھر اس کے بعد گزشتہ سال مزدوروں کی جو تنخواہ تھی اس میں صرف 5% اضافہ کیا گیا. مہنگائی آپ دیکھیں 26% اور اضافہ ان کی تنخواہوں میں کیا ہوا 5%. تو یہ بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے. اچھا، ایک اور جو کچھ نمبرز ہیں وہ کیا ہے کہ اگر $2 سے $4 انسان کماتا ہے تو وہ مڈل کلاس میں آتا ہے اور اس سے کم ہے اگر تو وہ پھر غریب ہو جاتا ہے. بالکل غریب کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو $2 سے $4 اگر آپ کماتے ہیں، اپنی آمدنی آپ خود حساب لگا کر دیکھ لیجئے کہ آپ اگر $2 سے $4 پر ڈے کما رہے ہیں تو آپ مڈل کلاس ہے. اور اگر آپ $10 تک کماتے ہیں تو پھر آپ اپر کلاس میں. $10 کتنے ہو گئے؟ 300 روپے کا اگر ایک ایوریج میں لگا لوں ڈالر تو ہو گئے 3000 روپے. یعنی 3000 روپے آپ روز کما رہے ہیں تو 30 دن میں آپ کمائیں گے تقریباً 90,000 روپے. یعنی 90,000 یا 1 لاکھ روپے آپ کما رہے ہیں تو آپ اپر کلاس میں شامل ہیں. بالکل. یہ تو
بہت ہی ایک نمبر ذرا تھوڑا مجھے لگ رہا ہے اب تو اپر کلاس اور اپر کلاس ہو گئی ہے. یہ تو لاکھ روپے والا اب تو مڈل کلاس میں ہونا چاہیے. یہ ایکچولی تحقیق تھی لیکن اس کا ہمیں دورانیہ نہیں پتا کہ کس ڈیٹا کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے کون سے سالوں میں یہ کی تحقیق کی ہے, لیکن خیر ورلڈ بینک کی تحقیق میں اس کا بھی ذکر آیا ہے, تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کو ہم اس سے آگاہ کریں. اچھا, اب جہاں پر ایک طرف تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے ملک میں جو ہے وہ بدحالی اور یہ سارا سلسلہ بھی چل رہا ہے, جو صورتحال ہماری سیاست کی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے گرم سیاست ایسی ہے کہ لگتا ہے ابھی وہ گرم تیل سے پکوڑے نہیں نکالتے, وہ والی صورتحال ہے اس وقت ہماری سیاست کی. لیکن گفتگو افطاری کی ہوتی رہے گی, آج افطاری کی ہوتی رہے گی. اور ایسے میں شیخ رشید صاحب کا اگر ہم ذکر کریں تو 19 پرچے, مطلب 19 کیسز, لگ بھگ 19 کیسز ان کے اوپر بھی درج ہیں. اور لیکن اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں, لیکن وہ فل مکمل انجوائے کر رہے ہیں. میں آپ کو ذرا ان کی ٹائم لائن, نہیں پرچوں کے علاوہ زندگی کو انجوائے ذرا میں آپ کو ان کی ٹائم لائن بتاتی ہوں کہ ٹویٹر ٹائم لائن پہ آج کل ان کے چل کیا رہا ہے. فوٹوز ان کی طرف سے پوسٹ ہو رہی ہیں. ان کا ٹویٹر چل رہا ہے, ٹویٹر چل رہا ہے. وی پی این انٹیریئر منسٹر تھے, ان کو پتا ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جس نے ٹویٹر بند کیا تھا نا, اس نے بند تو کر دیا, اب اس کو واپس کھولنا نہیں آ رہا ہے. نہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کو آن کہاں سے کروں. یہ مجھے لگ رہا ہے جبھی وہ اتنے عرصے سے بند ہے. چلیے خیر, شیخ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ شیخ صاحب کی تصاویر دکھائیں. پہلی تصویر ہم نے کون سی رکھی ہے, پھر میں اس کا جو ہے حال احوال بتاؤں گی آپ لوگوں کو. بڑا میں فالو کر رہی ہوں. یہ شیخ رشید صاحب کہیں عمرے پہ گئے ہیں, 4-5 دن پہلے عمرے سے واپس آئے ہیں. تو یہ وہاں پر یہ کوئی پارک نما کوئی چیز بنی ہوئی ہے, وہاں پر شیخ رشید صاحب نے while he was there for عمرہ, تو یہ وہ عمرہ وغیرہ انہوں نے کیا اور اللہ کے حضور وہ پیش ہوئے. اس کے بعد یہ تصویر سامنے آئی. اگلی تصویر لگائیں ذرا, پھر میں اس کا بھی حال احوال بتاؤں. تو کلیکشن جمع کی ہوئی ہے, بڑی مزیدار. یہ ریسنٹ تصویر ہے جب شیخ رشید واپس آئے عمرے سے, اور اسلام آباد میں ابھی کچھ دن پہلے جالہ باری ہوئی تھی. تو وہ جو جالہ باری ہے اس میں شیخ صاحب جو ہیں اپنے لان وان میں کہیں بیٹھے ہیں. یہ ان کی شرٹ کے اوپر بھی اولے نظر آ رہے ہیں. تو یہ فل بارش انجوائے کر رہے ہیں. مونسون, وہ برسات میں, وہ مطلب گانا تو مجھے ویسے یاد کے بعد والا تھا یہ جملہ. اچھا ٹھیک. شیخ صاحب کو بال اپنے اتروانے چاہیے تھے بھائی یہ عمرے پر, پلیز شیخ صاحب کروائیں, اچھا لگے گا, میں بتا رہا ہوں آپ. اچھا چلیں نیکسٹ دکھائیں جی. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس شیخ رشید صاحب. یہ دیکھیں ویسے, یہ دیکھیں یہ بھی عمرے کی انہوں نے یہ کہیں ادھر ویڈیو میں. اچھا, یہ باہر کہیں گئے ہوئے تھے تو وہاں کہیں بیٹھے ہیں. ایک اور تھی تصویر بڑی مزیدار, وہ بھی دکھائیں گے ہم, جس میں شیخ رشید اپنے پیٹس کے ساتھ ہیں. یہ اللہ اتنے پیارے پیارے بچے. کیا ہو گیا شفا, کیا ہوگا؟ مطلب وہ پیارے پیارے شیخ رشید صاحب کے جو یہ ڈاگز ہیں ان کے بچے لٹل ہوئے ہیں. یہ اردو میں بولتے ہیں کتے ہیں, یہ کتے ہیں شیخ رشید صاحب کے, اور پیارے پیارے کتوں کے بچے ہوئے ان کو آپ دیکھیں. یہ تو پھر بعد میں انہوں نے 2 تصویریں بھی لگائی ہیں, اتنے کیوٹ ہیں. میرا تو دل کیا کہ میں شیخ صاحب کو کہوں شیخ صاحب کوئی ایک دے دے پلیز. شیخ صاحب بچے تو ان کے 3-4 بچے دیکھیں نا ہیں, یہ زیادہ آپ کو دے سکتے ہیں وہ ڈونیٹ. ہاں زیادہ ہوں گے. اور اللہ اتنے پیارے ہیں, ویسے اتنے پیارے تھے. شیخ رشید صاحب کی طرف سے شفا یوسف زئی کو گفٹ ہونا چاہیے. یہ شیخ صاحب دیکھیں پوری میں نے ایک اس تصویر کے لیے سیو دا بیسٹ فار دا لاسٹ کے لیے میں نے پوری سٹوری شیخ صاحب ایکسکلوسیو آپ کی تصاویر اور آپ کی ایکٹیویٹیز آج اپنے پروگرام پہ چلائی ہے. یہ کام کیا گیا ہے تحفے کے لیے, مطلب ڈونیشن کیا, تحفہ دیں گے بالکل. تو یہ شیخ صاحب کی آج کل ایکٹیویٹیز ہیں. ایک طرف سے آسی گئے مگے بھی. رمضان کی آخری دعا کیجیے گا خاص طور پہ شیخ صاحب پلیز. شیخ صاحب کو اللہ زندگی دے, اور شیخ صاحب ہمارے بڑے من پسند سیاستدان ہیں. لیکن لوگوں کی ان کی تصویروں پہ جو کامنٹس تھے وہ بھی مزیدار دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے. کوئی جائے تو ان کی ویب سائٹ اس پہ ٹویٹر ٹائم لائن پہ پڑھے. ایک وقفے کی طرف ہم بڑھتے ہیں, اور شیخ صاحب آپ کے لیے میں نے یہ ایکسکلوسیو سٹوری کی ہے. اب دیکھیں بھولنا مت, کتے کا بچہ پچھوا دیں سر. اچھا ناظرین وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو برکت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں.
ایک بڑی ہی خاص پرسنالٹی. بالکل ان کو, اور خاص یہ اس لیے بھی ہیں کہ ایک تو انہوں نے کام بڑا زبردست کیا پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے, اپنے ڈراماز کے لیے یہ جانے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ اسکرین سے ذرا خوبصورتی اور خوش شکل ہونے کی وجہ سے بھی, اپنی ہائٹ کی وجہ سے جاہ جلال کے لیے جی بہت زیادہ جانے مانے ہیں. بالکل, اور خواتین فین فالوئنگ تو ان کی کافی زیادہ ہے, میں نے اس پر کافی ریسرچ کر چکا ہوں. بالکل شفا. اور اس کے علاوہ اب جس ریزن کے لیے یہ جانے جا رہے ہیں, لوگوں میں بڑا تجسس پایا گیا کہ بھئی یہ کہاں ہیں آج کل, کہاں غائب ہو گئے ہیں, ڈراموں میں کم نظر آتے ہیں, بلکہ کبھی کبھار تو بالکل ہی نظر نہیں آتے, اور بڑے عرصے سے ان کی جو راہیں ہیں وہ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری سے ذرا جدا سی ہو گئی ہیں. تو یہ کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اور ان کا حالیہ ہی میں ایک انٹرویو آیا تھا جس کے حوالے سے لوگوں میں بڑی مزید تجسس پایا گیا کہ بھئی اس کہانی کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ان سے آج آپ کی ہم براہ راست ملاقات کرائیں اور انہی سے جانتے ہیں کہ ان پہ کس چیز کا کتنا اثر ہوا. یہ ڈرامہ انڈسٹری کے اتنے مقبول مایہ ناز ایکٹر یہ اس سے علیحدہ ہو گئے اس وقت جب یہ پیک پر تھے. علی افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علی افضل صاحب. جی وعلیکم السلام اویس, وعلیکم السلام شفا, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل بہت شکریہ آپ کا. اچھا, ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی جو یہ ایک کہانی ہے اور جو آپ کی ایک لائف کا ایک فیز ہے کہ جس میں آپ نے ایکٹنگ کو خیر باد کہا اور دین کی وجہ سے آپ نے ایکٹنگ کو خیر بات کہا. ویری پازیٹیو, بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو ثابت قدم رکھے. یہ سلسلہ ہمیں ذرا بتائیے کہ یہ کیسے ہوا. یہ سلسلہ ایسے ہوا کہ میری شروع سے ہی ویسے دین کی طرف رجحان تھا. جیسے قرآن کو way back in 2000 like 2007 or 8 I guess, تو شوق تھا اپنے دین کو جاننے کا, ہر مسلمان کو ہوتا ہے, مگر میں نے کوشش کی کہ پریکٹیکلی میں جانوں کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے. تو ایون جب میں شوبز کر بھی رہا تھا تو میں اور میرے اور ہم خیال جو ایکٹرز دوست تھے جو ہم ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے, تو وہ ہم بہت ہی اوپنلی, یعنی ہم ایکٹنگ بھی کر رہے ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ ہم قرآن بھی ڈسکس کر رہے ہوتے تھے اپنے دوستوں سے, اپنے کاؤنٹر پارٹ سے, اپنے کولیگ سے. تو شروع میں تو ان لوگوں کو لگا کہ شاید یہ کچھ جنونی سے ہو گئے یہ لوگ, کیونکہ ایسی کوئی ہسٹری نہیں تھی کہ کبھی ایکٹرز قرآن مجید کھول کے شیئر کریں. اب میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ جو آپ کی لائف سٹوری ہے کہ کس طریقے سے آپ ایکٹنگ سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کی دین کی خاطر, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے اور ثابت قدمی عطا فرمائے, یہ واقعہ کیا ہوا, کیسے ہوا اور کس طرح آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ دیکھیے, دین کا رجحان تو شروع سے ہی تھا مجھ میں. اپنے دین کو جاننے کی میں نے ہمیشہ کوشش کی, اور پھر میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے. جب قرآن مجید کھول کے دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ بہت ساری چیزیں ہم جو فالو کر رہے ہوتے ہیں مذہب کے نام پہ, دین کے نام پہ, اسلام کے نام پہ, اس کا ایکچولی ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہت سارے جو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی, لیکن ساتھ ساتھ ایکٹنگ کا جو میرا کریئر تھا وہ میں اس کو پرسو کرتا رہا, کنٹینیو کرتا رہا. بلکہ شروع میں تو بہت زیادہ لوگ جو ہمارے ہوتے تھے, جو پیئرز ہوتے تھے, کولیگز ہوتے تھے, ان کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یار یہ کس طرح کا ایکٹر ہے, کیونکہ میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے, اور بھی ایکٹرز تھے جو شامل تھے اس یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. ہم ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور سمجھنے کی کوشش کرتے, اس میں بہت سارے نام. تو خیر ہوتے سلسلہ چلا, لیکن آگے چل کے جب میری جنید جمشید صاحب سے, جنید جمشید مرحوم سے ان سے ملاقات ہوئی, جنید بھائی سے, تو ان کے ساتھ مجھے پھر ایک تبلیغ میں جانے کا موقع ملا. یعنی میرے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی. میں اس سے پہلے تبلیغی جماعتوں میں دور سے دیکھتا تھا, لیکن کبھی کوشش نہیں کی کہ یہ کیا کرتے ہیں لوگ, یہ اٹھا کے سامان اٹھا کے بستر اٹھا کے کہاں جاتے ہیں. تو جنید بھائی نے مجھے بڑا, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, انہوں نے بڑا موٹیویٹ کیا, اور پھر ان کے ذریعے طارق جمیل صاحب سے میری ملاقات ہوئی. تو پھر میں کچھ تبلیغ میں بھی وقت لگایا میں نے, بلکہ نکل گیا ان کے ساتھ. شروع سے ہی طبیعت بڑی ایک معین جوئی کا شوق اور ایک انکوزیٹیونیس اور چیزوں کو ایکسپلور کرنا, اور یہ بڑا شوق رہا ہے میرا, ابھی بھی ہے. اسی لیے میں شاید ایک جگہ کہیں ٹکتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ ابھی کچھ عرصے پہلے میری
مولانا سے بات ہو رہی تھی طارق جمیل صاحب سے, تو وہ گلا کر رہے تھے کدھر ہو, تو میں نے کہا مولانا ہمارا سفر رواں دواں ہے. تو وہاں پہ بھی میں گیا, میں نے 40 دن لگائے, بلکہ ایک 40 دن نہیں 2 دفعہ لگائے. اور اگین دین کا ایک دوسرا پہلو, ایک عملی پہلو, جو چیز مائنس تھی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ جو تھی, جو پہلے شاید اتنی زیادہ فوکس نہیں تھا, اس کو سمجھنے کا موقع ملا. اور پھر ساتھ ساتھ پھر لگا ایسا ہے کہ یار اب یہ کچھ اور کام کرنا چاہیے. اب رات کو میں قرآن پڑھوں اور حدیث پڑھوں, اور اگلے دن جا کے میں ڈائلاگز بولوں, اور اس میں رومانٹک ڈائلاگ بھی ہو سکتے ہیں. وہ کوئی, میں عمر کے اس حصے میں تھا کہ مجھے وہ کیریکٹرز بھی آفر ہو رہے تھے کہ جو کیریکٹر رولز تھے یا ویلنش تھے. اب ویلنش کیریکٹرز ہوتے تو بڑے پاورفل ہیں, لیکن یہ کہ اس میں پھر آپ کو وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو ایک شریف آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن جی اور خاص طور پہ مجھ جیسا ایک فیملی اورینٹڈ آدمی, اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ, اور آپ کو پتا ہے اویس شفا, آپ کو پتا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ ودن اے ڈیکیڈ کتنا چینج آیا ہے میڈیا کے اندر 10-15 سالوں کے اندر. بالکل بالکل. تو پہلے ایسا نہیں تھا. اب مگر بہت ہی ہمارا میڈیا, اس کی سینسر پالیسیز, ڈرامے کے سبجیکٹس بہت زیادہ ہی یعنی کویسچنیبل ہو چکے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن جو ایک چیز ہے جس کا سوال آپ نے, کیونکہ مرحوم جنید جمشید صاحب کا ذکر کیا, اللہ ان کے درجات بلند کرے, تو آپ سے بھی, ان سے بھی بڑا یہ سوال ہوتا تھا, اور پھر اس کا انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک دفعہ جواب بھی دیا کہ بھئی آپ نے میوزک چھوڑ کیسے دیا, مطلب آپ کو میوزک نے چھوڑ دیا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے بڑی کوشش کی کہ میں دین میں کوئی چیز ایسی نکال لوں کہ جس میں مجھے بس گٹار کی سٹرنگز بجانے کا کوئی موقع مل جائے. بڑی میں نے ادھر ادھر ہر طرح سے انٹرپریٹ کر کے دیکھا, لیکن مجھے کوئی گنجائش اس کی نہیں نظر آئی, اور کہتے ہیں بس پھر چھوڑنا پڑ گیا, اور پھر ظاہر ہے اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس طرف سفر شروع کیا. آپ نے اور کسی بھی شخص نے جس نے اتنی پیک دیکھی ہو, اور ایک فیم ہوتا ہے, اس فیم کی بھی ایک پاور ہوتی ہے, اور وہ انسان اس پاور میں بھی ڈرنک ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو وہ کبھی آپ کو یاد آیا, یا وہ چھوڑنا کتنا مشکل تھا, لائن بدلنا کتنا مشکل تھا؟ کیونکہ میڈیا میں یہ میں جانتی ہوں کہ ہم نے چاہے جتنا بھی جو کچھ پڑھا ہو, آپ ایک چیز کے اسکرین کے آگے اب ہم بھی بیٹھے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بولنے کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے اب, تو اس کے علاوہ اور کوئی کام کر نہیں سکتے. تو آپ بھی ایکٹنگ کے علاوہ اس وقت آپ کو لگتا تھا کوئی اور کام کر نہیں سکتے, تو لائن بدلنا کتنا مشکل تھا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی سارا ہمارا فوکس اسی کام پہ ہوتا ہے, اور کوئی اور کام جو ایک عام آدمی کر پائے, اپنے گھر کا ایک بلب چینج کر دے, یا کوئی فیوز چینج کر دے, یا چھوٹے موٹے کام کر لے, یا اپنا جنریٹر جا کے آن کر لے, یا اپنے فیس, اس معاملے میں ہم بالکل ہی زیرو ہوتے ہیں. میں بھی بالکل زیرو تھا اس معاملے میں, کیونکہ عادت تھی کہ آپ گئے سیٹ پہ گئے, سیٹ ہر چیز جو ہے وہ جو سیٹ انچارج ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, آپ کو پفنگ ہو رہی ہے, بال ٹھیک ہو رہے ہیں, تو آپ نے جا کے صرف اپنے ڈائلاگز بولنے ہیں میرٹ پہ, اور کچھ نہیں کرنا. تو ہم ایکٹرز لوگ بڑے اسپوائلڈ ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ گھر میں جا کے وہ یعنی اپنے گھر کا ایک فیوز بھی چینج نہیں کر سکتے. کبھی کبھی واقعی بڑی شرمندگی ہوتی ہے, کبھی میری بیوی بھی کہتے ہیں جنریٹر آن کر دو. وہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں کہ وہ کون سا فیز آن کرنا ہے, کس کو آف کرنا ہے, تو یہ ہم بالکل ہی ایسے ہو جاتے ہیں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مشکل تھا, لیکن یہ کہ اس کو اللہ نے آسان بنایا. جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام آسان نہیں بنائے وہ بہت مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے. تو میرے لیے بھی مشکل تھا, لیکن آہستہ آہستہ ایک اسپرچول ایک پیس مجھے فیل ہوا. دیکھیں میں اور آپ جتنا شہرت کو انجوائے کر لیں, لیکن اس میں سکون نہیں ہے, میں بتا دوں آپ کو بات. بالکل, کیونکہ ایک ریس لگی ہوئی. دیکھیں ایک ریس ہے, ایک ریس کے سم ٹائم آئی فیل مائی سیلف جسٹ لائک اے ہارس. آئی یوزڈ ٹو فیل مائی سیلف جسٹ لائک اے ہارس. اب تو خیر نہیں, لیکن کیونکہ ایک ریس میں آپ بھاگنے والے گھوڑے ہیں, ہر دن آپ کو کنیکٹڈ رہنا ہے, آج کی دنیا سے آگے نکلنا ہے, اس خوب سے خوب تر کی تلاش ہے, کمپٹیشن بہت ہے, مٹیریلسٹک ورلڈ میں جیتے ہیں آپ. تو مجھے ایک اسپرچول جو سکون ملا. اور دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ میں شروع سے ہی میوزک کا شوق تھا مجھے ایکچولی, میں بائی ڈیفالٹ ایکٹر بن گیا. تو اب میں تو میرا وہ جو شوق ہے میوزک کا, وہ میں اپنے دوستوں میں اپنی فیملی میں بیٹھ کے پورا کر لیتا ہوں. تو اس لیے وہ ایک آرٹسٹ زندہ ہے مجھ میں اب تک, ایک میوزیشین کے روپ میں
ایک سنگر کے روپ. صحیح. اچھا, آپ کا جو دین کی طرف جو رجحان تھا اور جو آپ نے بات کی کہ مختلف آپ کے دوست اور ساتھی اداکار بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے تھے, یہ تھا وہ سارا سلسلہ الرحمن الرحیم والا. اور الرحمن الرحیم کے بعد پھر مولانا طارق جمیل صاحب, تو یہ دو ایک طریقے سے میں کہوں کہ تھوڑے الگ الگ سکولز آف تھاٹس ہیں. ہے تو راستہ ظاہر ہے سیم, دونوں ہی دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں, دونوں ہی قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں یا یہ دونوں میوچولی ایکسکلوسیو ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو کہ راستے تو ایکچولی تو راستہ ایک, منزل ایک ہی ہوتی ہے, راستے الگ الگ ہوتے ہیں. اب میں اگر اسلام آباد ایئرپورٹ آنا چاہوں تو اس کے 10 راستے ہو سکتے ہیں, میں 10 راستوں سے آ سکتا ہوں یا 3 راستوں سے آ سکتا ہوں, تو ملٹیپل راستے تو ہوتے ہیں. کیا ہے اویس کہ مجھے بیسک جو قرآن کا علم ملا وہاں پہ وہ تو وہیں سے ملا, اسی پلیٹ فارم سے ملا, الرحمن-الرحیم.com سے. اور لیکن جو چیز مائنس تھی نا وہ تھی سننا حضور کی. یہ چیز مائنس لگی مجھے کیونکہ اتنے سال میں وہاں پہ گیا مگر کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ, آپ کی احادیث مبارکہ یا آپ کی وہ احادیث مبارکہ جو قرآن مجید کو ایکسپلین کرتی ہیں. دیکھیں یہ میں نے بعد میں جانا, یہ جب میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ملا, ان کی صحبت میں بیٹھا, علماء سے ملا, اور پھر میں نے یہ حضور کی سنت جانی تو بڑا مطلب وہ سننا کو بھی جاننے کا موقع ملا, حضور کی سیرت کو سمجھنے کا موقع ملا. تو میں سمجھتا ہوں ایک طرف سے کچھ قرآن کی تعلیم مجھے ملی بحیثیت اسٹوڈنٹ, اور میں یہاں پہ آپ مجھے اجازت دیں if you would allow me to share an ayat with you of قرآن مجید. ایک جگہ سورہ عنکبوت کے اندر 29 کی 69 آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جی, جو لوگ ہم میں جہاد کریں گے, اسٹرائف کریں گے, کوشش کریں گے ہمیں پانے کے لیے, ہمارے فضل کے لیے, ہمارے کرم کے لیے, ہماری معرفت کے لیے, ہماری محبت کے لیے, آپ جو بھی اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں سارے معنی درست ہیں. والذین جاہدوا فینا, وہ لوگ جو ہمیں پانے کے لیے کوشش کریں گے, جہاد کریں گے. اور دیکھیں یہاں پہ جہاد کا صحیح مفہوم بھی پتہ چلتا ہے. والذین جاہدوا فینا یعنی اللہ فرما رہا ہے جو لوگ ہمیں پانے کے لیے جہاد کریں گے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے جہاد اگر صرف تلوار کے ساتھ ہے تو معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک, اللہ سے کون جہاد کر سکتا ہے. تو یہاں پہ جہاد کے مفہوم سمجھ میں آئے کہ جہاد کا مطلب کوشش کرنا, اسٹرائیو کرنا, جدوجہد کرنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جہاد کو مائنس نہیں کر سکتے جو حرب میں شامل ہو جاتا ہے, جہاں پہ تلوار اٹھانی پڑتی ہے, وہ مگر آخری سٹیج ہے, پہلی سٹیج نہیں ہے جہاد. تو والذین جاہدوا فینا, وہ لوگ جو ہم میں اسٹرائیو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, تو ہم ضرور ان کی ہدایت کریں گے. سبلنا دیکھیں یہاں پہ سبیل نہیں ہے, سبل کا ورڈ ہے, سبل سبیل کی جمع ہے. صحیح. اللہ فرما رہے ہیں ہم اپنے راستوں کی جانب ان کی ہدایت کر دیں گے. یعنی اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں. بالکل. تو اور وہ کوئی بھی صدقے دل سے, اور یہاں پہ کوئی بھی ہو, اگر وہ اس کے دل میں یہ تڑپ ہو, یہ لگن ہو اللہ کو پانے کی, اس کی محبت کو پانے کی, نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی, آپ کی اتباع کرنے کی, تو یقیناً اللہ اس کی ہدایت کر دیں گے. یہ وعدہ ہے اس آیت میں. بالکل بالکل. تو بے شمار لوگ بہت نیک کام کر رہے ہیں, دیکھیے سبھی اچھا کام کر رہے ہیں, اور سب کی منزل اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنا ہے, اپنے پیچھے لگانا نہیں ہے, اپنی صرف تعریف کروانا مقصود نہیں ہے, تو پھر ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ اللہ تک ملا سکتے ہیں آپ کو. بالکل. تو آپ کے پاس تو دونوں چیزیں آ گئی نا, مطلب ایک پلیٹ فارم سے آپ کو قرآن کو کھول کر پڑھنے کا وہ جو ایک انسپریشن تھی وہ مل گئی, دوسرے پلیٹ فارم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مل گئی, تو وہ کمبائن ہو گئی چیز. ماشاءاللہ, اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے تو اچھی کوئی بات نہیں ہے ویسے, لیکن ساری بات عمل کی ہوتی ہے. آپ بھی دعا کریں کہ اللہ عمل کرے گی. ایسے ہی ہے کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس
پیتھولوجی کا بھی وہ ماہر ہو گیا اور اس نے انٹرنل میڈیسن بھی کر دی, تو اب اس کو نزلہ زکام نہیں ہو سکتا اس کا. ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. عمل ضروری ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جو اس میں بڑا چیلنج ہوتا ہے, اور وہ ہے فیملی کا اس کی طرف ریئیکشن. ظاہر ہے ہم اس طرح سے بہت زیادہ سخت اسلامک قسم کے لوگ نہیں ہیں, ہم نے بڑا ایک ماڈریٹ سوسائٹی میں وقت گزارا ہے, اور ہمیں فیشن کرنے کا بھی شوق ہے. بیگمات اگر ہیں ہماری تو ان کو فیشن کرنے کا بھی شوق ہے, لون کے جوڑے تو یہ وہ. اچھا, لڑکی جب گھر میں پردہ وردہ ذرا زیادہ شروع کرتی ہے تو ماں کو فکر شروع ہو جاتی ہے کہ اب تمہیں دیکھنے والے آئیں گے تو رشتہ کیسے ہوگا, تم پردہ اتنا کرتی ہو, تو ماں اس کے بچی کے پیچھے پڑ جاتی ہے. لڑکے اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر لڑکے اگر داڑھی رکھیں تو پہلے ان کے دوست کہنا شروع کر دیتے ہیں اچھا یہ تو کوئی عشق ہو گیا بھائی, اس کو تو یہ تو اس نے داڑھی رکھ لی, عشق ہو گیا, یا طالبان کی طرف اس کو وہ لے کے جاتے ہیں. اور پھر اس کا بیچارے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, اگر بیگم آلریڈی ہے, اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے, تو وہ پھر ان کے ساتھ ذرا مسائل ہوتے ہیں. فیملی نے کس طرح آپ کو ریئیکشن دیا, اور ہاؤ مطلب ور دے آن بورڈ ود یور چینج, یا ان کو کنونس کرنا پڑا, یا بس ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہا تھا جیسا وہ گزار رہے تھے زندگی اور آپ بھی گزار رہے تھے, اور پھر آہستہ آہستہ یہ دونوں چیزیں مل گئیں؟ دیکھیے زندگی ایک, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایک تھمے ہوئے پانی کی طرح نہیں ہوتی کہ ایک جگہ جا کے رک گئی. میری زندگی میں تو کم از کم ایسا ہی ہے کہ بڑے اتار چڑھاؤ, نشیب فراز. کیونکہ جب میں تبلیغ سے واپس آیا تھا تو میری اتنی لمبی داڑھی ہو چکی تھی. جی ہاں بالکل, اور میں بالکل تبلیغی جیسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بھائی دکھنے میں, میں بالکل ویسے ہی تھا. تو ظاہر ہے میرے گھر والوں کو دیکھ کے ہوا کہ یار یہ تو مولوی ہمارے گھر میں آ گیا ہے, یہ اب ہمارا یقیناً جینا آرام کر دے گا. کیا ہے کیونکہ میں بھی, اچھا دیکھیے مذہبی ہم سب ہوتے ہیں, کون ایسا ہے جو مذہبی نہیں ہوتا, کیونکہ سب کے دل میں یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب مجھے ایک اور آیت آپ سے شیئر کرنے کی, if you would allow me, کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا, بڑی عجیب بات فرمائی, کہ یہ سورہ قاف جو کہ 50th سورہ ہے, اس کی 16ویں آیت ہے. یہ میں ریفرنس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی اگر یاد کرے تو قرآن کھول کے دیکھ کے بالکل چیک کر لے کہ وہ وہاں پہ انشاءاللہ موجود ہوگی. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو خلق کیا, وَنَعْلَمُ, اور ہم خوب علم رکھتے ہیں, مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, جو کچھ اس کے نفس میں, اس کی سائیکی میں جو وسوسے, خیالات, بہکاوے, پلاننگ, جو کچھ بھی آتی رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں I know it, کیونکہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تو انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں. بالکل. اب دیکھیے جو ذات اتنی قریب ہو تو وہ اب ہمیں نہیں پتا, ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جس ابھی کمرے میں بیٹھی ہیں, وہاں پہ پتہ نہیں کتنی ریز ہوں گی, سیٹلائٹ کی, ٹیلی ویژن کے لیے آڈیو کا سسٹم ہوگا, مگر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی وہاں پہ. بالکل ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل. لیکن وہ موجود ہے وہاں پہ, ان کے ہونے کو کون انکار کر سکتا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر انسان سے قریب ہے. تو میری بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں شفا, یہ شروع میں آئی تھی, پھر آہستہ آہستہ میں ایسا ہو گیا جو آپ کے سامنے ہے. اب تبلیغی دوست بھی مجھ سے ناراض رہتے ہیں کبھی کبھی. بالکل, یہی پوچھنے والا تھا آپ سے کہ وہ تو اب آپ سے تھوڑے ناراض ہوں گے کہ بھائی یہ دیکھیں آپ نے یہ کیا کیا. تو اب دیکھیے, اب وہ بھی ٹھیک, میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, وہ بھی ایک رنگ تھا, میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک کیفیت تھی, اور نکل گئے ان کے ساتھ تو نکل گئے, ایکسپیرینس کیا اور بڑی جدوجہد کی, اور اللہ دیکھیں سب اللہ کو پانے کی یہ محنت ہوتی ہے. اور اسٹل آئی ایم ان دا جرنی آف لائک جسے کہتے ہیں کہ گیٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اللہ کی کوئی رحمت مل جائے, ہم سب اسی میں ہوتے ہیں. بالکل. اچھا دوسری بات آپ نے کی خواتین کے لیے پرابلم ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے جی, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ماڈریٹ ہی صحیح ہے, امت وسط ہی ٹھیک ہے. خواتین کے لیے جو اللہ نے قرآن مجید میں ایک ان کو ایک رول بتا دیا, ان کو ایک پروٹوکول دے دیا, میرے خیال ہے اس کو فالو کرنا چاہیے, وہی سب سے بیسٹ ہے. بالکل, جو رول اس میں بتائے گئے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے. اچھا میں اس طرف آنا چاہوں گا کہ اب میڈیا کی بات کرتے ہیں. اب آپ نے میڈیا کو چھوڑا, آپ اب ڈراماز وغیرہ میں نہیں ہیں, لیکن آپ کا وہ انٹرویو تھا جس کے اندر آپ نے کہا کہ بھائی تاریخی وغیرہ کردار یا اس طرح کے کردار جو کہ پازیٹیو ہوں تو اس کے لیے آپ ریڈی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھائی ارطغرل سیریز ہو گئی, ابھی صلاح الدین ایوبی, یا ہم جو بہت میری سب سے فیوریٹ سیریز جو بنی عمر سیریز, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حضرت عمر جو ہیں وہ خلیفہ بنتے ہیں, وہ ان کا پورا ایک جرنی, اور بہت ایک کمال سیریز ہے, بہت اس میں سیکھنے کو ملتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ اس طرح کا میڈیا بہت کم پروڈیوس ہو رہا ہے, لیکن اس میڈیا کو پروڈیوس کرنے کے لیے, اس کو بنانے کے لیے اور اس میں کام کرنے کے لیے کیا پلاننگ ہے؟
देखिए हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, मेरा ख्याल है टैलेंट बहुत है हमारे यहाँ, हमारे पास बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स अब माशाल्लाह, क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया है इसमें कि अब बगैर जब तक आप में टैलेंट नहीं होगा और आप अपडेटेड नहीं होंगे और कनेक्टेड नहीं होंगे कि दुनिया में क्या दिखाया जा रहा है, आप कम्पीट ही नहीं कर पाते। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आपने देखिए प्रोडक्शन क्वालिटी देखी है उन ड्रामों की, जी बजट्स उनके और सेट्स, उनके बजट देखे आपने। तो यहाँ पे आके अब देखिए, ये तो कोशिश हमारे कासिम जलाली साहब ने आज से 35-40 साल पहले कर ली, आखिरी चट्टान बना के, और मैं समझता हूँ वो भी उनका स्टेट ऑफ द आर्ट काम है कि पीटीवी के सेट के दरमियान और कोई रिसोर्सेज नहीं थे अवेलेबल, कोई बजट नहीं होता था, उसके बावजूद उन्होंने एक तारीखी ड्रामे को जिंदा कर दिया हमारे साथ। जी हाँ, तो बनने चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपका क्या प्लान है उनके लिए काम करने के लिए? यू आर देयर अवेलेबल? मैं बिल्कुल आई एम अवेलेबल टू परफॉर्म एनी हिस्टोरिकल कैरेक्टर इंशाअल्लाह, और अल्लाह करे बने हमारे मुल्क में, और अगर नहीं बनेंगे तो मैं टर्की जाके कर लूंगा। हाँ बिल्कुल, क्या बात है, जबरदस्त। अभी आजकल सलाउद्दीन यूबी की चल रही है प्रोडक्शन वगैरह भी और शूटिंग भी। अब तो वो एयरिंग भी शुरू होने वाली है उसकी, तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, आपको बस ये तय करना होता है कि कौन सा काम सही है। अच्छा, अभी वैसे भी अवैस मैंने मीडिया को ऐसे कोई खैरा बात नहीं कहा, क्योंकि मैं अब एक कन्वेंशनल किरदार नहीं कर रहे थे आप। I have turned myself into an immigration consultant now. जी। Most of the time I'm busy in consultation. और तो अब तो वाकई क्योंकि टाइम का मसला भी आ गया, बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं वो सारे अब माशाल्लाह कुछ अच्छे डायरेक्टर्स हैं, कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब एक दफा मैंने किसी को यस कर दिया, कोई कैरेक्टर कर लिया, तो फिर उसके लिए टाइम चाहिए। आप मीडिया के लोग हैं, मगर शायद आपने एक्टिंग नहीं की है, मगर आप जब एक्टिंग करेंगे और आपको 10 सीन्स दिए जाएंगे एक दिन में करने के लिए, तो सबसे पहले तो आप डायरेक्टर को ऐसे देखेंगे 10 सीन में करूंगा कैसे भाई जी। लेकिन अब एक जमाना था हम 4-5 सीन 6 सीन, अब सुना है 10 से भी ज्यादा सीन करने पड़ते हैं। 12-12 14-14 की कहानी है अब तो सर, वो तो अब फैक्ट्री बनी हुई है। अब तो फैक्ट्री बन गई है एक्चुअली एक तरह से। बिल्कुल। यानी अभी आप आए, आपने एक रोल किया, आपको कोई दोस्त या आपको कोई बिलवड बीमार है, उसके अगले आपने शॉट दिया तो अब आपकी जनाब बहन की शादी है, तैयार हो जाए फौरन। हाँ तो यार अब एक इंसान है, इतनी जल्दी कैसे दिमाग को चेंज करे, और स्विच थोड़ी है कोई ऑन ऑफ करके आप अपनी एक्टिंग को आगाज कर लें और खत्म कर देंगे तो नहीं हो सकता। और फिर वही बात है ना कि फिर रास्ता भी खुल जाता है। देखें जब आप एक मर्तबा करते हैं फिर रास्ता खुल जाता है। अब तो आपने अपने आप को रोका हुआ है कि हाँ ठीक है मैंने ये चीज नहीं करनी, थोड़ा सा जिंदगी में थोड़ा सा और अभी जी हो जाए चीजें तो इंशाल्लाह मैं करूंगा। हाँ, अच्छा आपने क्योंकि एक्टर कभी रिटायर नहीं होता। हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल एक्टर कभी रिटायर नहीं होता, बिल्कुल। और सियासतदान भी कभी रिटायर नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं। अब क्योंकि आपने इमिग्रेशन और कंसल्टेंसी की बात की है तो लगे हाथों में आपका यहाँ पर होने का थोड़ा सा और फायदा उठाऊंगी। और मैं ये जानना चाहूंगी कि लोग, हम अक्सर ये सुनते हैं कि लोग भाई पाकिस्तान से बहुत बड़ा नंबर है जो जा रहा है और ब्रेन ड्रेन पे बड़ी बात होती है और अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में कम है, या यूथ बड़ा हमारा जो है वो इतना टैलेंटेड है कि बाहर उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, या नहीं होती तो वो चला जाता है। अब चूंकि आप वही काम कर रहे हैं तो उस पर मैं थोड़ा सा आपसे चाहूंगी कि उधर क्या सिचुएशन है, क्या वाकई पाकिस्तानी बहुत बड़े नंबर में पाकिस्तान से जा रहे हैं या जाने की कोशिशों में लगे हैं या जाना चाहते हैं, या ये सिर्फ खबरों के नंबर हैं जो हमें 8 लाख और 7 लाख और 4 लाख पता चलते हैं और हमेशा से इतने ही लोग जा रहे थे? मैंने देखा गुज़िश्ता 2-3 साल से जितना लोग, यानी अब उनके अंदर ये एक रुझान बढ़ गया है पाकिस्तान से जाने के लिए, तो बहुत और ऐसे ऐसे लोग आते हैं देखें हमारे पास कि मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि बड़े बड़े दिमाग, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े आईटी के लोग, और अब चूंकि हम लोगों को ये कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है एज पर द लॉ, एज यू नो पर द जी कॉन्ट्रैक्चुअल नीड, तो जिसकी वजह से हम नहीं कह सकते। लेकिन मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि यार ये लोग सब चले जाएंगे जब इस मुल्क से, तो और ज्यादा इस मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि चंद सालों से बहुत मायूसी बढ़ी है, और चाहे वो प्रोफेशनल्स हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, अली अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू, आपने वक्त दिया, और हमारी दुआएं तमाम फ्यूचर वेंचर्स के लिए आपके साथ हैं, और आपके जो भी आगे के अच्छे वाले प्रोजेक्ट्स होंगे उनको देखने के लिए भी हम बेताब होंगे, और बुरे वाले जो है वो आपने नहीं करने, ये भी तय हो गया जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, शरीफ आदमी वाले। हाँ नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں سندھ میں خسرہ کی وبا کے حوالے سے, اور یہ وبا جو ہے بڑھتی جا رہی ہے, پھیل رہی ہے یہ وبا. اب اس وبا کے حوالے سے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونیٹالوجی یہ کیا کام کر رہا ہے, اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید جمال رضا صاحب جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. اور یہ ہم جاننا چاہیں گے سب سے پہلے تو کہ میزلز کی کیا اس وقت صورتحال ہے سندھ میں؟ سندھ میں میزلز کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے کچھ سالوں سے اس کا موازنہ کریں تو جو 2023 میں رپورٹڈ کیسز ہیں ان کی تعداد 15,000 سے کچھ زیادہ ہے, اور اس کے علاوہ اسپتالوں میں ہماری آبزرویشن میں بھی یہی آ رہا ہے کہ میزلز کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے. تو اس کی جب ہم شرح دیکھتے ہیں امیونائزیشن کی تو وہ امیونائزیشن کی شرح کم ہے, اور اسی سے یہ کیسز میں اضافہ ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب کیسز بڑھتے ہیں تو ان میں کمپلیکیشنز اور شرح اموات کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے. تو سر یہ جو ریسنٹلی کہہ رہے ہیں کہ اس کی شرح میں اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ مین وجہ بالکل وہی ہے کہ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جو حفاظتی ٹیکوں کی شرح ہے وہ جتنی ہونی چاہیے اس سے کم ہے. جو رپورٹس گورنمنٹ کی یا مختلف حوالوں سے آ رہی ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ شرح میں اضافہ ہوا ہے. 77% تو اوورال شرح ہے, لیکن اگر ہم پروونس وائز دیکھیں تو پنجاب, اسلام آباد اور دیگر پروونسز کے اندر جو ہے وہ جگہوں پہ وہ شرح 90% کے قریب ہے یا اس سے زیادہ ہے, لیکن سندھ میں اس کی شرح جو ہے وہ کم ہے, 60% کے قریب ہے. تو 60% وہ شرح نہیں ہے جس سے وائرل ٹرانسمیشن رک سکے. وہ ہمیں 80%, 90% تک جب جانا پڑے گا تبھی ہم وائرل ٹرانسمیشن کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے ہمیں یہ تو سمجھ آیا کہ ڈاکٹرز بھی اپنا کام کر رہے ہیں, جتنا ہمارا میڈیکل کا عملہ ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے, لوگوں میں بھی ہم اویئرنیس پھیلا رہے ہیں اور ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنا خیال رکھیں. لیکن اب اس ساری سلسلے میں حکومت جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے, اس کے حوالے سے اگر آپ ہمیں کچھ بتا سکیں. حکومت نے تو دیکھیے یہ تمام ویکسین اپنے مراکز پہ مفت مہیا کی ہوئی ہے, تو یہ بہت بڑا قدم ہے حکومت کی طرف سے, جو کہ یعنی اتنے ہزاروں روپے کی ویکسینز فری میں لگائی جا رہی ہیں بچوں کو, اور یہ حکومت نے اپنی ذمہ داری ایک طرح سے پوری کی ہوئی ہے. اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کے جائیں اور وہ ٹیکے لگوائیں جو کہ فری میں ان بچوں کو لگائے جا سکتے ہیں. بالکل بالکل امپورٹنٹ بات ہے, اس پر ہم آتے ہیں, لیکن پہلے میں چاہوں گا آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو ادارہ ہے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونیٹالوجی, یہ اس حوالے سے کیا کام کر رہا ہے؟ دیکھیے ہمارا ادارہ جو ہے وہ پورے سندھ میں بچوں کے اسپتال اور اس طرح کی سہولیات مہیا کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے, اور اس کے تحت ابھی ہم نے فی الحال ایک کورنگی میں 200 بیڈ کا اسپتال بچوں کے, صرف بچوں کا جو ہے وہ شروع کیا ہے, جس کے اندر اسپیشلی جو ہے وہ نیونیٹل آئی سی یو اور پیڈیاٹک آئی سی یو کی سہولیات ہیں, اور جن کا نمبرز جو ہے وہ سندھ میں سب سے بڑا سینٹر ہے اس حوالے سے. پھر ہم نے اب 200 بیڈ کا ایک اسپتال سکھر میں شروع کیا ہے, اور اس نے بھی فنکشننگ شروع کر دی ہے, تو وہ سکھر اور اس کے قرب و جواہ کے جو بھی بچے ہیں ان کو سہولیات مہیا کرے گا. پھر ہم جو ہے وہ تھوڑے دن میں نواب شاہ اور لاڑکانہ اور میرپور خاص اور اس طرح کے دیگر جو مراکز ہیں وہاں پہ بھی اپنی اسپیشلائز سروسز شروع کرنے والے ہیں, اور کراچی کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ اپنی شروع کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ایک پورا نیٹ ورک کریٹ ہو جائے گا جس میں سندھ کے تمام بڑے شہروں میں اور قریبی اضلاع میں سہولیات پہنچائی جا سکیں گی. بالکل. اور اب اگر آپ اس پر آ جائیں کہ والدین جو اپنے بچوں کو ظاہر خسرہ سے بچانا چاہتے ہیں, اور یہ جو چونکہ ریٹ انکریز بھی الارمنگ ہے, تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ حفاظتی ٹیکے اور حفاظتی ٹیکے, اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. کوئی اور وائرس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ بچے کی امیونائزیشن پوری کی جائے. تو بس مہربانی کر کے بار بار یہی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کے جو مراکز ہیں ان پہ لے جائیں اور ٹیکوں کا کورس مکمل کروائیں. ایک ویکسین 2 ویکسین لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. پورا کورس جب آپ مکمل کروائیں گے تو پھر ان تمام بیماریوں سے بچ سکیں گے, اور اپنے بچوں کو بھی بچا سکیں گے, اور جیسا میں نے کہا کہ دوسروں کے بچوں کو بھی بچا سکیں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب یہ تو آپ نے ویکسین اور امیونائزیشن کا بتایا, ایک اور بیماری ایسی ہے جس کی امیونائزیشن ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے اور بڑی ضروری بھی ہے, پولیو.
پولیو کے حوالے سے آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں, کس طرح سے کام ہو رہا ہے آپ کی طرف؟ پولیو کی تو ظاہر حکومتی مہمات چل رہی ہیں. ایک تو روٹین پولیو امیونائزیشن ہے جو تمام مراکز پہ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ نیشنل پولیو ڈیز ہوتے ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہے کئی سالوں سے کہ یہ اتنی ایک بھرپور مہم چلائی جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم پاکستان سے پولیو کا خاتمہ کر سکیں. بدقسمتی سے یہ وہ اسٹیج اب تک نہیں آ پائی, گرچہ تمام دنیا کے ممالک نے پولیو سے خاتمہ پا لیا ہے سوائے پاکستان اور افغانستان کے. پچھلے سال ہم نے 6 کیسز پولیو کے دیکھے, اور اس سال اب تک 2 کیسز سامنے آ چکے ہیں, اور انوائرمنٹل سیمپلز بھی سامنے آ رہے ہیں, کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ وائرس کی ٹرانسمیشن ابھی تک رکی نہیں ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ بار بار اس کا حل وہی ہے کہ جب بھی مہم چلے تمام بچوں کو ٹیکے پلوائے جائیں, ان کو قطرے پلوائے جائیں, تاکہ یہ جو وائرل ٹرانسمیشن ہے پہلے تو اس کو روکا جائے, اور پھر پولیو کے کیسز سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. تھینک یو جی, بہت اچھا کریں گے. ڈاکٹر جمال رضا ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. جو لوگ پاکستان چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں دیار غیر میں جا کر بس جاتے ہیں, ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں جی وہ تو پاکستان سے دور ہو گئے, تو ان کو کیا پتا پاکستان کا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ پاکستان سے دور تو چلے جاتے ہیں, لیکن ان کا دل پاکستان میں ہی ہوتا ہے, پاکستان میں ہی رہتا ہے, پاکستانیوں کے لیے ہی دھڑکتا ہے. اور آج ایک ایسی شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کہ جو کہ ویسے تو پاکستان سے باہر گئے, لیکن اب دوبارہ سے پاکستان کی طرف انہوں نے اپنے سفر کا جو ہے وہ ایک ایسا زندگی کا ایسا لمحہ انہوں نے یہاں پر آ کر گزارنا شروع کیا ہے, اور ایسا معاملہ ہے ان کا کہ انہوں نے پاکستان سے اپنا رشتہ بڑے زبردست طریقے سے جوڑ لیا ہے. اب یہ رشتہ کیسے جڑا ہے؟ یہ جڑا ہے ایک نور والے سلسلے سے, اور یہ نور والا سلسلہ کیا ہے؟ یہ ہے نور پروجیکٹ. اور ہم جو ہے وہ امجد وٹو صاحب سے بات کریں گے, ان کے نور پروجیکٹ کے بارے میں جانیں گے کہ یہ نور پروجیکٹ کیسے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اویس آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. نور پروجیکٹ پہ تو ہم آتے ہیں, لیکن کوئکلی اگر آپ اس چیز کا بھی جواب دیں کہ ان لوگوں کو بلکہ آپ مخاطب کریں. ہم نے تو کہہ دیا اپنے انٹرو میں, لیکن آپ ان کو مخاطب کریں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ باہر بیٹھے ہیں, ڈالر پاؤنڈوں میں کما رہے ہیں, ان کو ہمارا کیا غم. انہی کو بہت غم ہے, یہاں پہ بھی ہے وہاں پہ بھی ہے. ماشاءاللہ پاکستانی کیا پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں $408 بلین جو زکوٰۃ کے دنوں میں, رمضان کے دنوں میں ڈونیٹ کرتے ہیں. $408 بلین. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مطلب ہماری جو چیریٹیبل ہماری جو حص ہے وہ کتنی بڑی ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ. بالکل. اور خاص طور پہ اوورسیز میں ڈیول نیشنل ہوں, میں انگلینڈ کا شہریت بھی رکھتا ہوں اور پاکستان کی بھی. تو انگلینڈ کے اندر میں نے بہت سارے جتنے بھی پاکستانی ہیں سب کو دیکھا کہ وہ سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ زلزلہ آپ کا آئے, چاہے وہ سیلاب آئیں, وہ ہمیشہ سے وہاں پہ وہ اپنے جتنے حصے کاٹ کے اور اپنے بزنس میں سے شیئرز نکال کے وہ بھیجتے ہیں. پوری دنیا, امریکہ میں چلے جائیں, امریکہ میں بے تحاشا ہمارے پاکستانی, کینیڈا میں, سڈنی میں, یو نیم اٹ, آئی گو ایوری ویئر اپنے نور پروجیکٹ کے لیے. تو یہ نور پروجیکٹ کے بارے میں بتائیے, اس کا آغاز کیسے کیا اور کس کس ڈومین میں آپ کام کر رہے ہیں؟ اویس بھائی آپ آئے تھے میرے جو ابھی فنڈ ریزر ہوا اسلام آباد میں, وہاں پہ میں بتا رہا تھا کہ ہم نے 2010 کے اندر اس کی بنیاد رکھی. ہم نے شروع کیا تھا, میں بیسیکلی لنڈن کے اندر ورک اینڈ پینشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا. وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یونین کونسل جو پاکستان میں بھی ہیں وہاں پہ اسے لوکل براز کہتے ہیں. لوکل براز کے اندر کوئی بھی بندہ کسی بھی کام کے لیے کہیں چلا جائے تو اس کی مطلب اگر وہ ہوم لیس ہے تو اس کو چھت ملے گی, اگر وہ جاب لیس ہے تو جاب ملے گی, اور جب تک جاب نہیں ملے گی جاب سیکر الاؤنس ملے گا. اور اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو 18 سال کی ایج تک جتنے مرضی امیر آدمی ہو اس بچے کو دودھ ملے گا, کیونکہ اگر وہ چھوڑ کے گھر جاتا ہے تو کم از کم اس کے بعد اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنا گزارا کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد
ان کے اور مسائل. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے انگلینڈ کے اندر کہ وہ لا عمر's لا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وہ لا درج ہے، اور اس کے اوپر اسلامی فلاحی ریاست. تو جب میں یہاں پہ آیا تو میرے ایک پارٹنر ہیں جو میرے فاؤنڈر بھی ہیں، خالد شیخ صاحب، جو امریکہ کے وہ ڈیول نیشنل ہیں، وہ نیو جرسی میں ہوتے ہیں، میں لنڈن میں ہوتا تھا. تو ہم نے مل کے ایک پودا کا آغاز کیا یہاں پہ. اسکول ایجوکیشن ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ 2.5 کروڑ یا 2 کروڑ 60 لاکھ کہتے ہیں بچے اسکول سے باہر ہیں، سب سے پہلے ان کو واپس لے کے آئیں. پھر کھانے کا اب تو خیر بہت زیادہ مشکل آ گئی ہے کہ میں بلکہ پہلے یہ آپ کو کہنا چاہوں گا تاکہ یہ والا پیغام میرے لیے زیادہ ضروری ہے کہ غریب آدمی کو تو شاید ہر کوئی پوچھتا ہے، لیکن سفید پوش کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. سفید پوش وہ ہے جو 75,000 1 لاکھ کی نوکری کر رہا ہے، 4 بچے ہیں، اور اب اس کے 5 مرلے کا گھر ہے، اور وہ بچوں کو پڑھانا چاہ رہا ہے اور مانگ بھی نہیں سکتا. اس کے بچے جب اسکول میں پانی کی بوتل لے کے جاتے ہیں اور اس کے کلاس فیلوز جو بزنس مین کے بچے ہیں یا لیڈ کلاس کے بچے ہیں وہ نگٹس لے کے آتے ہیں اور سینڈوچز لے کے آتے ہیں، وہ بچہ بھی نہیں مانگ سکتا ہے. ورنہ غریب آدمی تو غریب کا بچہ تو شاید کہہ دیتا تھا کہ مجھے ایک نگٹس مجھے دے دو، ایک سینڈوچ مجھے دے دو. لیکن آپ یقین کریں کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی طرف دیکھنا ہے، اور میں نے یہ کوشش کرنا شروع کر دی ہے کہ میں نے اب سفید پوش کی طرف بھی جانا شروع کر دیا تاکہ میں ان تک بھی پہنچ سکوں، اور ان کو کسی نہ کسی حوالے سے ان کو بغیر مانگے، مطلب اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ میرا بھائی ہے اور مجھے اس کی ہر ضرورت کو خود دیکھنا ہے کہ کہاں میں اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں. ان کے بچوں کو فری پڑھا سکتا ہوں، ان کی بیٹیوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ لے کے آ سکتا ہوں، ان کو یونیورسٹی میں فری داخلہ کروا سکتا ہوں، ان کا علاج فری کروا سکتا ہوں. نور پروجیکٹ ہر وہ کام کر رہا ہے اس وقت جو لنڈن کے اندر کوئی بھی لوکل برا کر رہی ہے. میرے پاس کوئی بھی آ جائے، خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں کہ کسی خودکشی کرنے سے پہلے وہ ایک دفعہ نور پروجیکٹ آ جائے تو وہ کبھی خودکشی نہیں کرے گا انشاءاللہ. ایک باپ کو اپنی کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک خبر دیکھی ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر ایک باپ نے اپنے بچوں کو زہر پلا کر اور اس نے جو ہے وہ بالکل اور اس نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو کیوں مار دیا؟ کیونکہ مہنگائی تھی اور وہ ان کو پال نہیں سک رہا تھا. اس طرح کے حالات اور اس طرح کی خبریں ہمارے معاشرے میں آنا شروع ہو گئی ہیں. بالکل. ایک شخص اور تھا جس کو پولیس نے بچایا، اس نے پولیس کو کال کر لی تھی ہیلپ لائن پر کہ میں خودکشی کرنا چاہ رہا ہوں، میرے گھر میں راشن نہیں ہے، اور پھر پولیس والے گئے اور اس کے گھر راشن ڈالا. تو اس طرح کی سٹوریز بہت ہیں، ہمیں بس دیکھنے کی ضرورت ہے. واقعی بہت مرتبہ لوگ مانگ نہیں سکتے. لیکن امجد صاحب میں وہ جو ایجوکیشن والا ہے نا اس پہ آؤں گی کہ اب ہم پروجیکٹ وائز اگر ہم تھوڑا سا آپ کے اسپیسیفک بات کریں. آپ ظاہر ہے کیونکہ ڈوئل نیشنل ہیں، آپ نے انگلینڈ کے سسٹمز بھی دیکھے ہیں. میں چاہوں گی تھوڑا سا صرف فیسلٹیز ایکسپلین کریں کہ بیسکس وہاں پر بھی ایلیٹ سکولز بھی ہیں، وہ بہت مہنگے سکولز بھی ہیں، اور بیسک پبلک سکولز بھی ہیں جس میں بیسک ایجوکیشن، ان میں کیا سہولیات ہیں جو کم سے کم آمدنی والے لوگوں کے لیے جو سکول اویلیبل ہے برطانیہ میں، اس میں کیا سہولیات ہیں، اور کس طرح سے ہم ان سہولیات کو پاکستان کے کسی چند سکولز میں آغاز کریں، ان کو لوگوں تک پہنچا کے اور پھر اس کو ایک بڑے پیمانے پر پھیلائیں. میڈم تھینک یو ویری مچ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. انگلینڈ میں تو خیر جو سرکاری سکول ہیں ان میں تو کوئی پیسہ آپ کو پے نہیں کرنا پڑتا ہے. بچوں کو دوپہر کا کھانا ملتا ہے اور ان کی تعلیم کے اوپر بالکل اسی طرح جیسے پرائیویٹ سکول پڑھا رہے ہیں وہ اس سے میرے بچے وہاں بیسک ایجوکیشن تو وہاں سے لی انہوں نے. لیکن مجھے یاد ہے آج تک بھی اتنا زبردست تعلیمی نظام کہ چھوٹے بچے کو اسکول لانے کے لیے اس کو کسی قسم کا زور نہیں لگایا جاتا بلکہ وہ اپنی محبت سے آتا ہے. مطلب شروع میں ٹیچر گھر آئے گا اس بچے کو ملنے کے لیے، اس کو ٹافیاں لے کے آئے گا، بکس لے کے آئے گا، سٹوریز ٹیلنگ اس کو گھر آ کے بتائے گا. پھر ایک دن کہے گا ماں کے ساتھ آؤ اور جتنی دیر بیٹھنا بیٹھو اور اکتانا نہیں ہے، جب وہ کہے تو واپس چلے جاؤ. اور پھر آہستہ آہستہ ایک دن وہ کہے گا ماں جب اسکول میں چھوڑنے جاتی تو وہ کہتا ماں تم واپس جاؤ، میں آج اپنی مرضی سے واپس آؤں گا. تو یہ ہے اسکول کی محبت. وہ چیزیں میں نے یہاں پہ لے کے آ گیا ہوں پاکستان میں. آپ کی اطلاع کے لیے میں نے بچوں کو دوپہر کا کھانا کھلاتا ہوں جسے اسٹنٹ اینڈ گروتھ کہا جاتا ہے، وہ ختم ہو رہی ہے. 3000 لوگوں کا فریش کھانا بنتا ہے. میرے پاس 1500 بچے ہیں. اسٹیٹ آف دی آرٹ ایجوکیشن، مطلب کوئی ایل جی ایس اور بیکن ہاؤس شاید ایسی تعلیم نہ دے رہا ہو جو تعلیم ہم لوگ دے رہے ہیں. جب آپ آ کے دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرا اسکول، میرا ٹیکنیکل ووکیشنل اسکول، اور میں ہاسپٹل بنا رہا ہوں جو آپ اگر 1 بائی 1 آئیں گے تو 65 بیڈ کا ہاسپٹل. کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہوگا. یہ صرف اور صرف
یہ غریب لوگوں کے لیے ہوگا اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا. یہاں پہ میرا خیال ہے کہ اب مریض آنے والے آدھے ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ میں جہاں میں جا کے اپنا علاج کروانا چاہتا ہوں میں اس کو بھی اسی طرح علاج دینا چاہتا ہوں جس طرح میرے بچے کو علاج چاہیے. صحیح. فائنلی آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا پروجیکٹ ایک ہے جس کے اندر یتیم بچیوں کی سرپرستی کی جاتی ہے, اور وہ کوئی فٹ بال کوچ وغیرہ بھی جو ہے وہ ان کی کوچنگ کرتے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ ویسے آپ نے بالکل صحیح یاد کروایا. 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو میں بتانا چاہوں گا. ایک تندور پروگرام ہے ہمارا لاہور کے اندر, 1030 تندور ہے جہاں سے 5 لاکھ روٹی ایوری منتھ فری جاتی ہے. مثلا ہم تقریباً 2.5 لاکھ فیملیز کو روزانہ سمجھے کھانا کھلا رہے ہیں, ایک چیز. دوسرا جو بچیوں کی بات کی, آرفنیج میں 80 بچیاں ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک بیٹی کو پالنے والا یتیم بچی کو میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگی جیسے یہ 2 انگلیاں. تو میرے دل میں خواہش جاگی کہ میں ایک ایک کر کے آہستہ 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 آہستہ, یہ ہمارا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ لائن ہے کہ کوئی بھی بچی آئے جو ولنریبل کنڈیشن میں ہو وہ ہمیں دے دیں. آج میری بچیاں فٹ بال کھیل رہی ہیں جو فیفا کے 6 یورپین کنٹریز سے لوگ آ رہے ہیں ان کو ملنے کے لیے. ان کو کٹس بھیجی ہیں, ان کو شوز بھیجے ہیں. یہاں پہ PPG سپورٹس ہیں, راشد صاحب ہیں یہاں پہ جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ان یورپین ممالک کو یہاں لے کے آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایفیلیٹ کروا رہے ہیں. پھر میری بچیوں نے ہاکی کے اندر, ہاکی جو سب سے مشکل سپورٹس ہے, اس وقت خواجہ جنید کے انڈر وہ قذافی اسٹیڈیم میں ہاکی کھیل رہی ہیں اور 8 بچیوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے پنجاب کا اس دفعہ. تو اگلے 3-4 سال میں یہ پاکستان کھیلنے والی ہیں. یہ دیکھیں آپ انشاءاللہ. بالکل بالکل. یہ دیکھیں بات وہی ہے کہ ایک قدم اٹھانا ہوتا ہے انسان نے, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے کام میں, نیک کام میں برکت ڈالتا رہتا ہے. تو یہ پوچھ لیتے ہیں نا ہم کہ لوگوں نے کس طرح سے, اگر لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی طرف سے برکت ڈالیں, مزید جڑیں آپ کے پروجیکٹ کے ساتھ, تو وہ کیسے ہوگا؟ ویری سمپل میڈم, یہ دا نور پروجیکٹ آپ ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ ہر جگہ پہ ہمارا ڈونیٹ نہ ہو. آگے میں کہتا ہوں سب سے پہلے جو لاہور میں یا لاہور سے باہر ہے, میں امریکہ, انگلینڈ, کینیڈا جاتا ہوں فنڈ ریزنگ کے لیے, تو لکیلی الحمدللہ لوگ بہت دیتے ہیں, لیکن میں نے پھر بھی کہتا ہوں آ کے دیکھیں. آج جیسے ایک فیملی کینیڈا سے آئی ہوئی تھی اور وہ آئے اور انہوں نے دیکھنے کے بعد 5 لاکھ روپیہ ڈونیٹ کر دیا. میں ابھی لنڈن میں تھا تو کینیڈا میں تھا, وہاں پھر امریکہ میں تھا, تو وہاں پہ لوگوں نے بغیر دیکھے لاکھوں ڈالر ہمیں دیے. اب اتنے سارے ڈالر جب آپ فورن ایکسچینج یہاں لے کے آتے ہیں, 2 طرح سے ہیلپ کر رہے ہیں پاکستان کو. ایک تو فورن ایکسچینج آ رہا ہے اور دوسرا رائٹ جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. اور کوئی اس میں ایڈمن کاسٹ نہیں ہے. جو بھی ہمیں فنڈ دینا چاہتا ہے, ڈونیشن دینا چاہتا ہے, ہم 1 روپیہ بھی اس میں سے ایڈمن کاسٹ نہیں. جو پیسہ آئے گا وہ سارے کا سارا بچوں پہ یا اسکول پہ یا ہاسپٹل پہ نیک کام پہ لگے گا. بس فورن فنڈنگ کا خیال رکھیے گا, بالکل اپنے معاملات کرسٹل کلیئر رکھیے گا, کبھی بھی آپ سے کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے, یہ مائنڈ رکھیے گا. اللہ آپ کو کامیاب کرے. میں بتا دیتا ہوں اس کے متعلق, میں بتا دیتا ہوں آپ کو جاتے جاتے کہ EAD ہمارا اکنامک ڈویژن اب اس چیز کو چیک کر رہا ہے. 50% سے زیادہ NGOs بند ہو چکی ہیں, اور یہ دا نور پروجیکٹ واحد ادارہ ہے جو پہلے 10 جب کھلے تھے تو دوبارہ یہ فیٹ اف کے بعد اس کو اوپن کیا گیا تھا. بہت ٹرانسپیرنسی ہے ہمارے کام کے اندر, ہمارے آڈیٹرز ہیں انڈیپینڈنٹ. الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. ہمیں کسی فورن فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو, بہت شکریہ جی. امجد بھٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو برکت رمضان میں, اور اب بات کرتے ہیں برکت قرآن کی. قرآن کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہے, اور اس واقعے میں ظاہر ہے ہم سب کے لیے بہت سارے اسباق ہیں. آج ہم بات کریں گے سورہ بروج کی, اور سورہ بروج جو ہے اس میں بھی ایک بڑا ایک خاص واقعہ بیان کیا گیا ہے. یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے, راجہ ضیاء الحق صاحب ہمیں بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
سب سے پہلے تو ظاہر ہے قرآن کریم کی ہر صورت بہت اہم ہے، اس کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے لیسنز ہم سب کے لیے بحیثیت مسلمان نہایت ضروری ہے کہ ہم یہ کام کریں. لیکن اگر ہم خاص طور پر سورہ بروج کی آج بات کریں تو بتائیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ بیسیکلی جی یہ بڑی ہی زبردست سورہ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کا واقعہ بیان کیا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اس توحید پر ڈٹ گئے، ان کے اوپر بہت ظلم ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے کامیاب ترین لوگوں میں شامل کیا. اچھا. اور یہ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وضاحت ہوئی بھی اس کے بارے میں کہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو کہ بادشاہ جو تھا نا اس وقت کا، اس کا نام تھا ذو النواس، اور یہ ایک بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو نا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا تھا. یمن کے علاقے سے ان کا تعلق تھا، تو وہاں پہ اس کے پاس ایک جادوگر ہوتا تھا جو کہ اس کے جو کہتے ہیں نا کورٹ کا ایک جادوگر تھا اس کا، جو اس کے سارے کاموں کے اندر اس کی ہیلپ کرتا تھا، اور یہ باقاعدہ وہ کالا علم والا جادو جو ہے نا یہ وہ کیا کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ جی میں تو اب بہت بزرگ ہو گیا ہوں، مجھے اب جو ہے نا ایک ینگ نوجوان لڑکا چاہیے جس کو میں اپنا شاگرد بناؤں اور اس کو میں یہ جادو کا ہنر سکھاؤں، اور تاکہ یہ پھر آپ کے ساتھ اسسٹنٹ لگ جائے گا. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ایک وہاں پہ بچوں کا کمپٹیشن کیا، جو اس کو ذرا سمارٹ لڑکا لگا اس نے کہا ہاں جی یہ لڑکا ہم چن لیتے ہیں. تو وہ لڑکا سلیکٹ ہو گیا. اب یہ لڑکا ڈیلی جو ہے اب یہ جادوگر کے پاس آتا ہے، اس کے زیر اثر ہے، ٹریننگ لے رہا ہے. لیکن ہوتا کیا تھا کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتا تھا تو راستے میں وہ ایک عبادت گاہ تھی، ایک مسجد تھی جہاں سے وہ گزرتا تھا، اور وہاں پہ جو وہاں کے مدرس تھے ان کی بات سن کے وہ بڑا متاثر ہوتا تھا. تو ایک طرف وہ ان کی بات بھی سنتا تھا، ایک طرف وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا. تو وہ بڑا کنفیوز ہوا کہ بھئی میں اب جادوگر کے پاس جاؤں، یہ کچھ اور بات کر رہے ہیں، وہ جو بندہ ہے وہ کچھ اور بات کر رہا ہے. تو وہ ان مدرس کے پاس زیادہ ٹائم گزارنا شروع ہو گیا، اور وہاں پہ انہوں نے اللہ کے بارے میں سیکھنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کیا ہے، دین کیا ہے، یہ ساری باتیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے مزہ بڑا آتا ہے، لیکن البتہ میری مجبوری ہے، مجھے جادوگر کے پاس بھی جانا پڑتا ہے اور یہ کالا علم بھی سیکھنا پڑتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ٹائم زیادہ لگایا کروں. تو اس نے کہا کہ دیکھو تم ایسا کرو کہ تم یہاں پہ ٹائم لگا لیا کرو اور جادوگر کے پاس لیٹ چلا جایا کرو. جب وہ تمہیں ڈانٹے گا تو کہہ دینا کہ بھئی مجھے گھر والوں نے روکا ہوا تھا. اچھا جب واپسی میں جا رہے ہو تو گھر تو یہاں رک جایا کرو تھوڑی دیر کے لیے، تو میں تمہیں مزید تعلیم کر دوں گا. تو گھر والے پوچھیں گے بھئی لیٹ کیوں آئے ہو، تو کہنا بھئی وہ جادوگر نے روکا ہوا تھا. تو دونوں طرف سے تمہیں یہاں کا تمہارا ٹائم نکل آئے گا. تو اس نے یہ کام شروع کر دیا. اچھا کرتے کرتے ایک دن کیا ہوا، وہ بازار سے جا رہا تھا تو دیکھا کہ کوئی شیر ہے یا کوئی جانور ہے جنگلی سا، وہ بازار میں نا لوگوں کو بڑا تھریٹن کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے. تو ہر بندہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ کسی کے بھی قابو نہیں آ رہا. تو اس نے اب وہاں پہ نا کیونکہ اس کے دل میں کانسٹنٹ ایک کشمکش تھی کہ بھئی وہ جادوگر ٹھیک ہے یا یہ جو جن کے پاس میں جا رہا ہوں ایک دینی آدمی ہے یہ ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھایا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو یہ دینی جو عالم ہے یہ ٹھیک ہے تو پھر یہ میں پتھر اس شیر کو ماروں گا اور یہ شیر مر جائے گا، اور اگر تو وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر جادوگر ٹھیک ہوگا اور پھر یہ جانور نہیں مرے گا. تو اس نے وہ پتھر بسم اللہ پڑھ کے پھینکا اور وہ جانور ادھر ہی پہلی شاٹ میں ہی مر گیا. تو یہ واقعہ جب اس نے جا کے بتایا ان عالم دین کو تو انہوں نے کہا کہ بھئی بیٹا یہ تو تمہاری کو بڑی زبردست کرامت ہوئی ہے تمہارے ساتھ، تو اب جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، کیونکہ اتنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک پاور دے دی ہے، اللہ نے تمہیں ایک نوازا ہے خاص قسم کی طاقت سے، حکمت سے، تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں آزمائے گا. ہوا کیا، کچھ ہی عرصے میں یہ بچہ جو ہے آہستہ آہستہ علم سیکھتا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور کرامت اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ یہ اللہ کے اذن سے بیماروں کو شفا دے دیتا. جو لوگ اندھے ہوتے ہیں ان کی بینائی واپس آ جاتی، اور دیگر قسم کی جو بیماریاں ہیں ان کا کیور اس کے پاس آتا تھا. اور یہ جس کے پاس جو بھی اس کے پاس آتا وہ کہتا کہ بھئی میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے، اور یہ ان کے اوپر دم کرتا وہ ٹھیک ہو جاتے. تو خبر جو ہے وہ آگ کی طرح پھیل گئی پورے علاقے میں کہ بھئی یہ بچہ کوئی بڑا پہنچا ہوا ہے کہ یہ ماشاءاللہ اللہ کا نام لے کے لوگوں کو جو ہے نا وہ شفا یاب کر دیتا ہے. اچھا یہی خبر پہنچی بادشاہ کا جو ایک وزیر تھا، بڑا خاصم خاص وزیر تھا، وہ نابینا تھا. اس نے کہا بھئی بادشاہ تو اپنے آپ کو خدائی کے دعوے کر رہا ہے، البتہ یہ جو بچہ ہے اس کے بارے میں بڑی تعریف سنی جا رہی ہے. تو وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، بچہ جو ہے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کو بھی یہی کہتا ہے کہ دیکھو میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے اور تمہیں شفا بھی اللہ ہی دے گا. تو وہ بسم اللہ پڑھ کے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے. اب جب یہ وزیر واپس بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو بادشاہ دیکھتا ہے بھئی یہ آج تو نابینا سا ایکٹ نہیں کر رہا، یہ تو بالکل صحیح ہو گیا، پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. تو اس نے کہا تمہاری بینائی کہاں سے واپس آئی؟ اس نے کہا اللہ. تو کہتا ہے کیا میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا ایسا آ گیا جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بات بالکل سچ ہے یہ. تو اس نے کیا کیا، اس کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا تمہیں ٹھیک کرتا ہوں. اس کو ٹارچر کیا، کہا بتاؤ یہ کہاں سے تمہیں پتہ چلا. اس نے بچے کا نام لے دیا. اب بچے کو جو ہے گارڈز بھجوائے، بچے کو پکڑ کے لے آئے، بچے کو مارا پیٹا ٹارچر کیا. اچھا بچے کا جو استاد تھا اس نے اس کو منع کیا تھا کہ بیٹا اگر پکڑ کے میرا نام نہیں لینا، لیکن بہرحال وہ بچہ ٹارچر اتنا زیادہ ہوا کہ اس نے نام لے دیا کہ جی یہ عالم دین ہے یا جو بھی یہ ایک عبادت گزار بندے ہیں، یہ انہوں نے مجھے سکھایا. ان کو وہ وہاں پہ لے کر آئے اور کہا کہ بھئی تم اپنا دین سے پھر جاؤ.
پبلکلی دین سے پھرو ورنہ تمہیں ہم قتل کر دیں گے. اس نے کہا میرے ساتھ جو مرضی کر ڈالو, میں نے تو دین سے پھرنا نہیں. انہوں نے کیا کیا, بادشاہ اتنا ظالم تھا, اس نے ایک آری لی اور ان کے درمیان سے رکھ کے ان کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا. اور بچہ یہ دیکھ رہا ہے, یہ سارا منظر بچہ دیکھ رہا ہے, بچے کے سامنے یہ سب کچھ کیا. اور اس نے کہا کہ اب بیٹا تمہاری باری ہے تو تم بھی اپنے دین سے پھرو. اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب انہوں نے کہا کہ ایسا کرو, گارڈ اس کو پکڑ کے لے جاؤ, کیونکہ اس کا تو سب کو پتا ہے نا, اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے جاؤ اور وہاں سے اس کو دھکا دے کے مارو تاکہ سب کو پتا چلے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اور نہ اس کا اللہ کچھ ہے جو اس کو بچائے گا, سب کچھ میں ہوں جو زندگی دیتا ہے, میں ہوں جو موت دیتا ہے. اس کو اٹھا کے پہاڑ سے پھینک دو. گارڈ نے اس کو پکڑا, پہاڑ کے اوپر لے گئے. اب بچہ جب پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہے, اس نے اللہ سے دعا کی, اس نے کہا یا اللہ میرے پلے تو کچھ نہیں, تو میرے لیے کافی ہو جا اور ان کو جو ہے غرق کر دے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا زلزلہ سا پہاڑ پہ آیا, سارے پہاڑ سے پھسلے گر کے مر گئے سوائے اس بچے کے. اچھا اس ٹائم پہ وہ بچہ اگر چاہتا وہ فرار ہو جاتا, کہیں بھاگ جاتا, لیکن اس بچے نے نا ایک دعوتی پیغام دینا تھا. اس نے کیا کیا, وہ واپس بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے کہا لو دیکھو میں آ گیا. اس نے کہا تم واپس کیسے آئے؟ اس نے کہا اللہ نے بچا لیا. اس نے کہا گارڈ جس کو پکڑو اور سمندر کے بیچ میں جا کے پھینک کے آؤ اس کو. انہوں نے کشتی میں ڈالا, اس کو سمندر کے بیچ میں چلے گئے. پھر اس نے وہی دعا کی کہ اللہ میرے پلے تو کچھ نہیں, جو کچھ ہے وہ تیرے پاس ہے, یا اللہ مجھے بچا لے, تو میرے لیے کافی ہو جا. وہ کشتی ڈگمگانا شروع ہوئی, سارے کے سارے بندے کشتی سے الٹ گئے, پانی کے اندر ڈوب کے مر گئے. یہ اکیلا رہ گیا کشتی پہ. یہ کشتی لے کے واپس آیا, بجائے فرار ہونے کے پھر بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے کہا تم پھر آ گئے؟ اس نے کہا جی بالکل آ گیا, سارے قوم آپ کی جو سارے گارڈ گئے آپ کے. تو بادشاہ نے پھر ابھی کچھ جو نا گارڈ ڈھونڈ رہا تھا, اس نے کہا ایک سیکنڈ رک جائیں بھائی, میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں, آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل مارنا چاہتا ہوں. اس نے کہا طریقہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اول تو میں نے آپ سے مرنا نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. ایسا کرو, یہ میرا ہی تیر کمان پکڑو اور مجھے ایک بھرے مجمع کے سامنے ایک بڑا سا جو ہے نا میدان ہوگا, اس میں ایک درخت ہے, درخت کے ساتھ باندھ دو, میرا ہی تیر کمان پکڑو اور سب مجمع کے سامنے جو پوری قوم تمہاری ہے وہ وہاں پہ تماشا دیکھے گی, تم تیر نکالو اور بسم اللہ پڑھ کر میرے سر میں تیر مارو, تب میں مروں گا, ادروائز میں نہیں مروں گا. اللہ کے نام سے مارو مجھے, ادروائز میں نے مرنا ہی نہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ اس کو لے گیا بھرے مجمع میں, سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. اس نے کہا بسم اللہ, اور اس نے جب فائر کیا وہ سیدھا تیر اس کے سر میں جا کے لگا بچے کے. بچے نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا, بچہ مر گیا. اچھا یہ تو آپ کہیں گے کہ بڑی سیڈ سٹوری ہے بھائی, بچہ بالکل ہوا یہ کہ جب اس نے یہ کیا نا, جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے یک زبان ہو کر کہا لا الہ الا اللہ, کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. سارا مجمع 1 لاکھ بندے کا کم از کم مجمع تھا, سب ایمان لے آئے, سب مسلمان ہو گئے ایک ہی سٹنگ میں. یعنی اتنا بڑی دعوت کا یعنی اس نے اپنی جان گوا دی دعوت دین کے لیے, لیکن اللہ کی راہ میں اس نے جان گوا دی اور دعوت کی طرف لے آیا لوگوں کو. لیکن پھر ایک اور سوال ہے یہاں پہ کہ وہ بادشاہ کا کیا ہوا؟ بادشاہ کا یہ ہوا کہ بادشاہ تو ہکا بکا رہ گیا, لیکن بادشاہ آپ دیکھیں پاور کے نشے میں اتنا زیادہ تھا, اس نے اپنے گارڈ کو کہا ان ساروں کو پکڑ لو, ساروں کو پکڑ لو, پوری قوم کو جکڑ لیا اور کہا کہ ایک بہت بڑا سا گڑھا کھودو اور اس کو آگ بھڑکا دو اس کے اندر. اور وہ آگ بھڑکائی گئی, اتنی بڑی آگ تھی, اور پھر کہا ساروں کو اس کے اندر پھینک دو سوائے ان کے جو اپنے دین سے پھر جاتے ہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کوئی بھی نہیں پھرا, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آخر میں ایک عورت رہ گئی تھی, اس عورت کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا, اور وہ صرف واحد عورت تھی جو تھوڑا سا ڈگمگائی کہ بھئی میں تو چلو کود جاؤں گی, میرا بچہ تو نیو بورن بیبی ہے, یہ بھی آگ میں جائے گا کس کھاتے میں. تو وہ بچہ بول پڑا, یعنی ایک کرامت یہ ہو گئی کہ وہ بچہ بول پڑا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 بچے تھے جو اپنی یعنی ماں کی گود سے بول پڑے, ان میں سے ایک بچہ یہ تھا جو کہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماما پریشان نہیں ہونا, اللہ کا نام لے کر کود جائیں, انشاءاللہ یہ جنت ہے ہماری, جنت ہے. اور ماں جو ہے اس کی وہ اللہ کا نام لے کے کود جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود, یہ جو اصحاب الاخدود ہیں جن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں ہلاک یہ لوگوں نے جن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں although یہ ساری قوم جو ہے اس کو جلا دیا گیا, کس لیے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ربی اللہ, ہمارا اللہ ایک ہے, ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بعد میں یہی جو بندہ تھا یہ تباہ و برباد ہو گیا. ذو النواس کے بارے میں آتا ہے, ایک اور لشکر آیا, اس نے اس کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا اور یہ اس کا پورا لشکر تباہ ہو گیا. لیکن دیکھیں یہ تو ان کو صرف عذاب تھا دنیا میں, آخرت میں جو ہوگا وہ تو علیحدہ ہے. تو جو اصل لیسن ہے نا اس پوری کہانی کے اندر وہ یہ ہے کہ جو بھی مشکلات, ڈیفیکلٹیز, ٹرائلز آپ کی لائف میں آئے, کبھی بھی آپ نے اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کی محنت کو, کوششوں کو ضائع نہیں کرتا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ جو واقعہ سنا رہے ہیں نا, اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے فوز العظیم ہے, بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ ایک انسان ناکام ہے, ایک انسان اس کو کیا فائدہ ہوا ہوگا, لیکن اصل میں پتہ نہیں وہ کتنا کامیاب آدمی ہے. اللہ کی نگاہوں میں وہ کہاں پہنچا ہوگا. جب جنت میں داخل ہوں گے آپ کہیں گے بھئی یہ تو غریب مسکین سا آدمی تھا, ہمارے گلی میں پھرتا تھا, ادھر ادھر مارا مارا پھرتا تھا, یہ آج جنت الفردوس کے اعلیٰ مقاموں میں عیاشی کر رہا ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں.
حالانکہ دنیا میں میرے پاس اتنا کچھ تھا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا نیور جج اے بک بائی اٹس کور. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے ہمارے لیے, بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے کے لیے. اچھا, اب یہ تو وہ لوگ جو کہ گڑھے والے لوگ جو جن کا ذکر ہوا, یا وہ بچہ یا وہ ایمان والے لوگ, ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی فوز العظیم لکھ دیا. ایک اور کیریکٹر بھی ہے جو کہ ہمارے یہاں پر ہمیں دنیا میں بہت دیکھنے کو ملتے ہیں, وہ لوگ جو بادشاہ والا کیریکٹر ہے کہ ان کے سامنے حق بار بار آتے رہتا ہے, سچائی بار بار آتی رہتی ہے, لیکن وہ اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے, اپنی ضد کی وجہ سے, اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس پر ڈٹے رہتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے. ایسے بھی لوگ ہمیں آج کل کے معاشرے میں بہت ملتے ہیں. اب دیکھیں اس کے اندر بہت سارے کردار آپ دیکھے جا سکتے ہیں. ایک تو وہ جو بچے کا کردار ہے, ایک وہ جو بادشاہ کا ہے, اور ایسے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ اس بادشاہ کے لیول پہ نہ بھی ہوں, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ ان کی طرف نشانیاں دیتا ہے, بار بار ان کے لیے کوئی بندہ آتا ہے ان کو وارن کرنے والا, ان کو واضح نصیحت کرنے والا, ان تک حق بات پہنچانے والا, لیکن وہ اس بات کو ڈسمس کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نا ایک مہلت دیتا ہے, ہر بندے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو ہمیں نہیں پتا وہ میرا ٹائم کتنا ہے, آپ کا ٹائم کتنا ہے, ہر بندے کو ایک ٹائم ضرور ملتا ہے, لیکن اگر وہ اس ٹائم کے اندر اندر چینج ہو جائے, الحمدللہ اللہ رحمان بھی ہوگا, رحیم بھی ہوگا, غفور غفار بھی ہوگا. لیکن اگر وہ جو ہے نا مہلت گزر جاتی ہے, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی شدید ہے. اچھا, ایک اور چیز جو مجھے اس پورے واقعے میں نظر آئی وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے اس کی مماثلت, کیونکہ اس میں کچھ ایسے چیزیں ہیں جو کہ بالکل ویسی ہی جو کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ پڑھتے ہیں تو اس میں سامنے آتی ہیں, جیسے بیماروں کو صحت دینا, اندھوں کو آنکھیں دینا, یہ سارا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے, اور یہاں پر یہ بچہ یہ کام کر رہا تھا. پھر اس کے علاوہ وہ جو بچے کا اپنی ماں کی گود میں بول پڑنا, یہ واقعہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہے. تو یہ کہانی میں سملیرٹی اس کی کیا, اس کی کوئی منطق ہے یا کوئی وجہ ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کا واقعہ ہے, اور یہ وہ واقعہ جب یعنی آپ کو بلکہ میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ جو اس کا لشکر جو ذو النواس کا تباہ ہوا تھا, یہ ابرہا کے لشکر سے تباہ ہوا تھا. اچھا, یعنی ابرہا کے بارے میں ہم نے سنا نا کہ وہاں سے تھا, کیونکہ ابرہا خود یعنی ایک کرسچن ٹیمپل بنانا چاہ رہا تھا اور بہت بڑا. تو اصل میں یہ بیسکلی کرسچینٹی کی ہی فارم تھی, لیکن یہ لوگ مونوتھیزم پہ تھے, یعنی کہ ایسی کرسچینٹی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جاتا تھا, اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جاتا تھا. تو ایسا ممکن ہے کہ دیکھیں جو معجزات ہوتے ہیں نا وہ صرف انبیاء کے لیے ہوتے ہیں, انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ معجزے دیتا ہے, لیکن کرامات جو ہیں وہ غیر نبی کو بھی دی جا سکتی ہیں. جیسا کہ بہت ساری ہمیں اس کی بھی ایگزامپلز ملتی ہیں. اصحاب کہف کی مثال ہے, اصحاب کہف کوئی نبی تو نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کرامت کروا دی ان کے ذریعے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی, وہی یہ کی کہ بچے کو اس میں ڈال کر ایک ٹوکری میں ڈال کر بہا دیا جائے. تو غیر نبی کو نا اللہ تعالیٰ کوئی کرامات اور وحی کے ذریعے یہ والا سلسلہ کرتا ہے. اور دیکھیں اسی لیے وہ جو قوم ہے نا, چونکہ ان کو پتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ملتا جلتا ایک ایسا کیس ان کو دے دیا جو ان کے لیے ہضم کرنا بہت آسان تھا کہ بھئی واقعی میں یہ بچہ تو بہت ہی پہنچا ہوا ہے. جو ہمارے سائنس ہمیں نظر آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر, وہی چیزیں اس طرح کی ملتی جلتی چیزیں یہ بھی ریپلیکیٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے. اور یہ ظاہری بات ہے جو ذو النواس بادشاہ ہے وہ بھی یہ جانتا تھا کہ بھئی یہ تو کلیئر کٹ سائنس نظر آ رہے ہیں مجھے, میرے پاس وہ کوئی طاقت نہیں ہے, مطلب میرے پاس کون سی طاقت ہے. ایون نمرود بھی نا یہ کہا کرتا تھا کہ بھئی میں ہوں جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, وہ زندگی موت کا ٹرانسلیشن ڈفرنٹ کر رہا تھا. وہ کہتا ہے مطلب میں ایک جج ہوں نا, فار ایگزامپل میں نے کہا تم I give you life and I give you death, تمہیں میں ڈیتھ پینلٹی سنا رہا ہوں, تمہیں میں لائف دے رہا ہوں. تو اصل میں بات یہ نہیں, اصل میں یہ کہ پیدا کون کرتا ہے اور اصل میں روح نکالنے والی ذات کس کی ہے. تو یہ یہاں پہ جو اس کو ایک لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا مرضی بھی آپ طاقتور ہو جائیں, جتنا مرضی بھی آپ اتھارٹیرین ہو جائیں, جتنا مرضی بھی آپ یہ کہیں کہ جی میں پورا ٹوٹل کنٹرول چاہتا ہوں اپنے لوگوں پر, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اللہ کے اوپر آپ نہیں جا سکتے. اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر عروج کو بھی زوال آتا ہے. اور یہ بھی جو فوج تھی اس کی پورا لشکر اس کا تباہ و برباد دنیا میں کر دیا گیا, وہ تو ہمیں بعد میں تاریخ سے پتہ چلتا ہے. اور آخرت میں جو انجام ہے وہ تو اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ ان کا جو انجام ہوگا وہ بدترین انجام ہوگا. بالکل بالکل, بہت شکریہ جی. راجہ ضیاء الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سورہ بروج پر بات ہو رہی تھی. قرآن پاک کی ہر صورت میں نشانیاں ہیں, اور وہ نشانیاں صرف اسی وقت ہمیں پتہ چلے گی جب ہم قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھیں گے. یہ معمول بنا لیں اپنا کہ رمضان کے بعد یہ کام ضرور کرتے رہیں. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ملاقات کرتے ہیں.
ویلکم بیک جی. اب چونکہ رمضان کا آخری عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے, عید آنے والی ہے بلکہ آئی کھڑی ہے, اور نعت ہمارے یہاں بہت مقبول ایک ایکسپریشن ہے فارم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. جب ہم اپنی عقیدت اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں تو نعت کے ذریعے کرتے ہیں. نعت کا اوریجن کیا ہے, نعت کیسے شروع ہوئی, کیسے نعت کا آغاز ہوا اور نعت گو شاعری جو ہے وہ مارز وجود میں آئی, اس پر ہم کریں گے آج بات. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر فوزیہ سحر صاحبہ, جو کہ پروفیسر بھی رہی ہیں اور شاعری بھی کرتی ہیں اور نعتیہ کلام بھی لکھتی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے کچھ نعتیہ کلام بھی سنیں گے. السلام علیکم. بہت شکریہ جی, وقت نکالا آپ نے. اچھا, اب یہ نعت بنیادی طور پر اگر اس کو آسان الفاظ میں کہا جائے تو اپنے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع جلانے کا نام نعت گوئی ہے. لیکن اس کا جو اوریجن ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی محفل میں نعت پڑھا بھی کرتے تھے, سنایا بھی کرتے تھے. یہ مجھے تھوڑا سا اس اوریجن کے بارے میں اگر آپ ہمیں مزید گائیڈ کر سکیں. جی جی, نعت جیسے کہ بھی آپ نے خود ہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت, عقیدت اور خلوص کا ایک اظہار کیا جاتا ہے, اور ان کی شخصیت کی جو ایک بہت مکمل شخصیت ہے, اس شخصیت کی خواص, ان کی صفات بیان کی جاتی ہیں. اور یقیناً اسے کہنے کے لیے دل میں محبت, خلوص, عشق ضروری ہے, ضرور ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو اس حوالے سے جہاں تک نعت کی آپ لوگوں نے ہسٹری کے بارے میں بات پوچھنا چاہیے, تو نعت تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلی نعت آپ کو شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت ابو طالب نے کہی. سب سے پہلی نعت حضرت ابو طالب نے کہی تھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر, اور آپ نے اس میں اپنے قبیلے کی شان بیان کی. وہ قصیدے کی شکل میں تھی, اور اس قصیدے میں انہوں نے نہ صرف اپنے قبیلے کی شان بیان کی بلکہ اپنے بیٹے, اپنا جو ان کا بھتیجا ہوا تھا جن کے والد ان کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے, تو حضرت ابو طالب ان کے بہت مربی, بہت محسن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ. تو انہوں نے ان کی شان میں جو اشعار کہے تو یوں سمجھیے کہ پہلی نعت تب ہو گئی. یہ شاعری کتنی ویسے مشکل ہے جب ہم نعتیہ شاعری لکھتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ تو ایک فیز بھی ہے نا, اس فیز میں آپ کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. بالکل جی. اور وہ پھر آمد کا سلسلہ آئم شور شروع ہو جاتا ہوگا, لیکن عام شاعری تو آسان بھی کہہ سکتے ہیں بالکل, لیکن اس کی کتنے پریشرز ہوتے ہیں نعتیہ شاعری. ایسا ہے کہ دیکھیے شاعری, ویسے تو شاعری جو ہے وہ اقبال نے کہا تھا جزویست از پیغمبری, تو شاعری تو بہت اہم ہے کیونکہ میں شاعرہ ہوں, تو میں تو بہت بالکل, تو میں ویسے بھی آپ کو تو غیب سے خیال آتے ہیں مضامین, تو اس لیے ہماری تو قلم نہیں ہوتے, سریر خامہ ہوتے. تو اس لیے جب شاعری کرنا تو بہت خوبصورت عمل ہے اور اللہ تعالیٰ ودیت کرے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, لیکن جب آپ نعتیہ شاعری کرتے ہیں تو وہ تو ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی دین ہے, بہت بڑی ذمہ داری. میں 8ویں جماعت سے شعر کہہ رہی ہوں, لیکن میں نے 40 سال کے بعد شعر نعت کہنا. اچھا جی, میں نے اپنے آپ کو اس لائق سمجھا ہی نہیں کہ میں کبھی نعتیہ شاعری بھی کہہ سکتی ہوں. مطلب میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی. تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ اس ایک, جیسے کہ شفا نے کہا کہ اس ایک فیز تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے, کہ جب آپ کا عشق رسول سے اتنا گہرا ہو جائے کہ آپ جب دل سے بات کریں, کیونکہ دل پہ وہی بات اثر کرتی ہے جو خلوص سے نکلی ہوتی ہے. بالکل, جب دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے تو نعت سنتے ہی آنکھوں میں اشک رواں ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ 40 سال کی عمر کے بعد میں نے شاعری کہنا شروع کی, اور اس کے لیے میں نے چند اشعار کیے کہ محبت آپ سے ایمان ٹھہری, یہ محبت آپ سے ایمان ٹھہری, واہ واہ واہ, محبت آپ سے ایمان ٹھہری, یہ میری زیست کا سامان ٹھہری, اور سبھی آیات پہ ہم جھلملائیں, سبھی آیات پہ ہم جھلملائیں, وہ سیرت صورت قرآن ٹھہری. ہدایت کا مجھے رستہ ملا ہے, ہدایت کا مجھے رستہ ملا ہے, طبیعت تابع فرمان ٹھہری, سبحان اللہ. دکھاتی ہے مجھے وہ آئینہ بھی, دکھاتی ہے مجھے وہ آئینہ بھی, ثنا میرے لیے عرفان ٹھہری. اور یہ واقعی بہت بڑا شعر ہے بھائی, یہ واقعی بہت بڑا شعر, اس کو میں چاہوں گا مقرر. آئینہ بھی دکھاتی ہے مجھے وہ آئینہ بھی, ثنا میرے لیے عرفان ٹھہری, اور مداح خوانی
میسر آ گئی ہے کہ یہ بھی سنت حسان تھی. میں تو اس سے پچھلے والے شعر میں کھو گیا ہوں کہ دیکھیں واقعی وہ آئینہ دکھاتی رہتی ہے ہمیں. یہ ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن ہمیں پھر صحیح غلط پاتے ہیں جب ہم محبت اللہ اور اس کے رسول سے محبت دیکھیں. ہم چاہے لاکھ اپنا ذہن دھیان ادھر سے ہٹا لیں, چاہے جتنا بھی ہمیں آئینہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا, ہمیں پتہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ضمیر آپ کی ایسی چیز ہے جو آپ کو آواز دیتی رہتی ہے کہ یہ تم نے غلط کیا اور یہ صحیح کیا. یہ وہی آئینہ ہے جو ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے اپنے آپ کو دیکھ کر. غزل تو نظم تو ہم کہہ دیتے ہیں, اس میں سرخیانہ باتیں بھی کہہ دیتے ہیں ایسی ویسی سب, لیکن غزل اس میں تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے. جی اس میں تو کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہے اور کوئی ڈر بھی نہیں ہے, گرفت نہیں ہے نا. بالکل. نعت کہنے کے لیے, نعت کہنے سے پہلے ایک ایسا معیار اپنا مقرر کرنا پڑتا ہے اپنی قلم کا اور اپنے ذہن کا کہ جو کیے بغیر آپ نعت کہہ نہیں سکتے. اور اس کے لیے میں نے ایک اپنے طور پر میں نے ایک کرائٹیریا بنایا ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نعت میں اپنی ذات کی حد تک کہ میں نعت جب کہتی ہوں تو کس کیفیت میں ہوتی ہے. یہ جو ابھی پچھلی آپ نے سنائی ہے تو بڑی چھوٹی بہر کی, بڑی آسان اور یہ سہل لیکن بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. اتنا آسان میں نے نعت اس سے بھی چھوٹی بہر میں کہی ہے, میں آپ کو بھی ضرور سناؤں گی. ابھی میں آپ کو وہ ایک معیار بتانا چاہتی ہوں کہ جس کے لیے شاعری میں سمجھتی ہوں وہ یہ کہ دل میں عقیدتوں کو بساؤں تو نعت ہو. دل میں عقیدتوں کو بساؤں تو نعت ہو, خود کو تمہارے در پہ جھکاؤں تو نعت ہو. واہ واہ واہ. کاغذ قلم دوات اٹھانے سے پیشتر, کاغذ قلم دوات اٹھانے سے پیشتر ہونٹوں پہ میں درود سے جاؤں تو نعت ہو. واہ واہ واہ. اور پلکوں پہ ان کی یاد کی روشن چراغ ہوں, پلکوں پہ ان کی یاد کی روشن چراغ ہوں, اور راتوں کو اٹھ کے اشک بہاؤں تو نعت ہو. اور خود کو فروغ دین کے لیے وقف کر سکوں, خود کو فروغ دین کے لیے وقف کر سکوں, اسوہ تیرا مثال بناؤں تو نعت ہو. اور عشق نبی ہو سب میرے قلب و روح پر, عشق نبی ہو, عشق نبی ہو سب میرے قلب و روح پر, میں دل سے نقش غیر مٹاؤں تو نعت ہو. یہ دل سے نقش غیر مٹانا کتنا مشکل کام ہے. بالکل. واہ واہ. عشق نبی ہو سب میری قلب و روح پر, میں دل سے نقش غیر مٹاؤں تو نعت ہو. اور پلکوں پہ میں جلاؤں تیری یاد کے چراغ, پلکوں پہ میں جلاؤں تیری یاد کے چراغ, آنسو عقیدتوں سے بہاؤں تو نعت ہو. واہ 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 واہ. تو یہ کرائٹیریا ہے بھائی, یہ نعت کہنے کا معیار ہے. بالکل. واہ واہ واہ. کیونکہ ہم سب اپنے لیے کچھ معیار بناتے ہیں کہ اگر میں یہاں اینکرنگ کر رہا ہوں تو مجھے اس لیول پر پہنچنا ہے اور پھر اس میں اپنے آپ کو آزمانا ہے, یا کوئی بھی دنیا کا کام ہم کرتے ہیں اس کے لیے معیار بناتے ہیں. اس کے لیے تو ایکسپٹ بھی کسی معیار پہ اس کام کو کرتا ہے. ہم سی وی لے کے جب جاتے ہیں کسی نوکری کے لیے تو اگلا جو ہائر کرنے والا ہے کسی معیار اس نے رکھا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری سی وی قابل قبول ہے. جی, اس نے کوئی معیار رکھا ہوتا ہے. قابل قبول ہے. اب میں نے ایک کتاب لکھی پوری, ہزاروں کتابیں لکھیں گی, لیکن قصیدہ بردہ شریف اس کا ایک مصرع بھی ہمارے ان تمام دواوین کے سامنے بہت بڑی بات ہے. یہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گے کیونکہ آپ سوچیں کہ قصیدہ بردہ شریف بھی نعت ہے نا. بات یہ ہے کہ قدر و قیمت جذبے کی ہوتی ہے. بالکل. قدر و قیمت جذبے کی ہوتی ہے. ان کا بھی جذبہ تھا, آپ کا بھی جذبہ ہے, ہر ایک کا جذبہ قائم رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور وہ جو اب آپ نے وہ جو چھوٹی بہر والی جو ہے وہ ضرور آپ ہمیں سنائیے. آپ آ جائیں لفظوں میں, آپ آ جائیں لفظوں میں, آپ آ جائیں لفظوں میں اور بس جائیں معنوں میں, اور ان کی ضیاء کی ایک جھلک سورج چاند ستاروں میں, اور گنبد خضرا کو دیکھیں, گنبد خضرا کو دیکھیں, ٹھنڈک اترے آنکھوں میں, ٹھنڈک اترے آنکھوں میں, اور ساحل یہ اعزاز رہا, حاصل یہ اعزاز رہا, حاصل یہ احساس رہا, حاصل یہ اعزاز رہا, میں بھی تھی ان گلیوں میں, میں بھی. تھوڑی دیر مواجہ پر, تھوڑی دیر مواجہ پر رکنا بخش نصیبوں میں, اور ڈال محبت کی تاثیر میری لکھی نعتوں میں, میری لکھی نعتوں, ڈال محبت کی تاثیر. وہ جب محبت کی تاثیر ہوگی تو ہی وہ قبولیت اور مقبولیت کے درجے پر دعا ہونی چاہیے جب نعت انسان لکھے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. یہ جو پریشر ہے, اس پریشر سے ہی پھر کوئی ایسی چیز نکلتی ہے جو لوگوں کے دلوں کو بھاتی ہے. میں سوچے 40 سال تک میرے قلم نے نعت کیوں نہیں لکھی, قبول ہی نہیں کیا کہ میں نعت لکھوں. اور اردو سے آپ کا تعلق کتنا سالوں پر محیط ہے؟ جی میں 35 برس استاد رہی ہوں.
بالکل. اور میں نے PhD کی, میں نے MPhil کیا, اردو پڑھا, شاعری کی, تنقید کی کتابیں لکھی, لیکن نعت تک آپ پہنچی 40 سال بعد. نعت تک میں نے 40 برس کی عمر کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا, کوشش کی جسارت کی نعت لکھنے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ڈاکٹر فوزیہ ظاہر ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بہت ہی خوبصورت نعتیہ کلام بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا انہوں نے. آپ بھی نعتوں کو پڑھیے, ان کو سمجھیے اور دل جو ہے نعتوں کے قریب کرنے کی کوشش کیجیے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. اب کچھ بات کرتے ہیں ہمارے جسم کے ایک اور بڑے اہم آرگن کی, اور ایک اور میں نے اس لیے کہا کہ اگر ہم دیکھیں, نظر دوڑائیں تو ہمارا پورا انسانی جسم ہی ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی بناوٹ ہے کہ جس کو ہم کہیں ایسی کریشن ہے کہ اس میں ہر جگہ آپ کو آپ کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے. کوئی بھی آرگن, چھوٹے سے چھوٹے سیل کے اندر آپ کو پوری کائنات نظر آتی ہے, نیوکلیس اور پتہ نہیں کیا کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں کہ ان کو آج تک ہم پوری طرح سے سمجھ نہیں سکے, لیکن کوشش ضرور کر لیتے ہیں. ایک آرگن ہے انسانی جسم کا جس کو ہم کہتے ہیں گردے, کڈنی. کڈنی کتنی سینسٹیو ہمارے جسم کے اندر ایک چیز ہے, اور اس کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے, اور کون سے ایسے مسائل ہیں جن سے ہم نے اپنی کڈنی کو یا گردوں کو بچانا ہے. اس پر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر عدیل عباد صاحب, جو کہ نیفرولوجسٹ ہیں, اور ان سے ہم جانیں گے کہ گردے ہمارے کام کتنا کرتے ہیں اور ان کا خیال کیسے رکھیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارے گردے کتنا کام کرتے ہیں. اچھا, ہمارے گردے 24/7 نان سٹاپ کام کر رہے ہیں ایک نارمل انسان کے اندر, اور ایک گردے کے اندر جو چھننی یا فلٹر جس کو نیفرون کہتے ہیں, ایک گردے کے اندر 1 ملین نیفرون ہوتے ہیں. تو 2 گردوں کو ملا کے یہ 2 ملین نیفرون ہوتے ہیں, اور یہ 24/7 اپنا کام کر رہے ہیں. تو اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے گردے کیا صحت مند ہیں اور کیا صحیح کام کر رہے ہیں؟ دس از ویری امپورٹنٹ کویسچن. گردوں کی صحت کے لیے آپ کو جب تک آپ کچھ اپنے ٹیسٹ یا یورین کے ٹیسٹ, بلڈ کے ٹیسٹ نہیں کرواتے تو آپ نہیں جان سکتے, کیونکہ ارلی سٹیجز میں یو کی ناٹ ٹیل کہ گردے آپ کے پراپر کام کر رہے ہیں کہ نہیں. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کچھ لوگوں میں رسک فیکٹر ہوتے ہیں, جیسے کچھ لوگوں میں ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, یا وہ درد کی ادویات کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, یا پتھریوں کی بیماری ہے, یا پولیسسٹک ڈیزیز ہے جو کچھ فیملیز کے اندر ہوتی ہے, پیشنٹس کے اندر ہوتی ہے. تو ایسے لوگ گردوں کی بیماری میں ہائی رسک پہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ جن میں کوئی سائن سمٹم نہیں ہوتا, ان میں اگر فیملیز کے اندر یہ ان چیزوں کی ہسٹری ہے, بیک گراؤنڈ ہے, تو ان لوگوں کو اپنا یورین کا اور کریٹینن کا سمپل ٹیسٹ کروانا چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گردوں کی صحت کی کیا سچویشن ہے. صحیح. تو اگر انیشیل سٹیجز پر ٹیسٹ کے بغیر نہیں پتہ چلتا, تو کیا کوئی ایسی سٹیج بھی ہے کہ جس پر انسان پہنچے تو ٹیسٹ کے بغیر بھی پتہ لگ جائے کہ کچھ گڑبڑ ہے گردوں میں؟ جو گردوں کی بیماری ہے اس کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں, اس کو ہم 1 سے لے کے 5 تک ڈیوائڈ کرتے ہیں. جو 1 سے سٹیج 1 سے سٹیج 2 ہے اس کو EGFR ہم جو مور دین 90 ملز پر منٹ ہے وہ سٹیج 1 ہے. جو EGFR آپ کا 60 to 89 ملز پر منٹ ہے وہ سٹیج 2 ہے. سٹیج 3 میں آپ کا EGFR بتدریج کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی آپ کی اگر آپ ویلیو پوچھیں تو وہ آپ کا 59 سے 30 ہے, اور پھر آپ کا 15 سے 29 اور لیس دین 15 ہے سٹیج 5 میں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے بتایا ارلی سٹیجز ہیں, جیسے سٹیج 1 to 2 ہے, اس میں آپ کو سمٹم یوزلی نہیں ملتے. جب سٹیج ایڈوانس ہوتی 3 to 5 جب سٹیجز جاتی ہیں, اس میں ہم لیٹر آن ہم اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں, تو اس میں آپ کو سمٹم ایک تو آپ کو لیتھارجی, ٹائرڈنس آپ کو شروع ہوگی, آپ کو کمر میں درد, پٹھوں میں درد, آپ کے یورین کا کلر تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کے چہرے پہ, آپ کے گھٹنوں پہ سوزش شروع ہو جائے گی, آپ کو رات کو کافی دفعہ چھوٹا پیشاب آنا شروع ہو جائے گا, آپ کو ایک بے جا بوجھ ہوگا آپ کی طبیعت پہ. جب اس سے بھی ایڈوانس چیزیں ہوتی ہیں, پھر آپ کو الٹی, متلی, جسم میں خارش, اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے جو آپ فوڈ کھاتے ہیں اور آپ کی جو ڈائٹ ہے اس کا ٹیسٹ آپ کا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کو میٹالک ٹیسٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ ساری علامات ہیں. جب
یہ سٹیجز ورس ہوتی ہیں. بٹ ایز اے سیڈ ارلیئر جو ارلی سٹیجز ہیں اس میں کبھی آپ کو انلیس آپ بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں آپ کے رسک فیکٹرز ہیں تو اس پہ پتہ چلتا ہے. جب کڈنی ڈیزیز ایڈوانس ہوتی ہے پھر یہ سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور وہ کون سی علامات ہیں جس سے آپ پہلے سے یہ پری ایمپٹ کر سکتے ہیں کہ شاید آنے والے چند سالوں میں آپ کے گردے فیلئر کی طرف جا رہے ہیں؟ جی, جب آپ کا کڈنی کی جو گردوں کا فیلئر کی سٹیج ایڈوانس ہو جاتی ہے, جیسے میں نے مینشن کیا سٹیج 4 یا سٹیج 5, وہاں پہ جب یہ علامات شروع ہوتی ہیں آپ کو کہ آپ کے جسم میں مختلف جگہوں پہ سوزش شروع ہو جاتی ہے, آنکھوں کے نیچے آپ کے گھٹنوں پہ سوزش شروع ہو جاتی ہے, آپ کے یورین کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے جسم پہ خارش شروع ہو جاتی ہے, الٹی متلی, تو دیٹ مین کہ آپ کی سٹیج ایسی ہے کہ اب آپ کا گردوں کا ڈیزیز ایڈوانس ہو رہا ہے. تو اب گردوں کی صحت کے لیے یا گردوں کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کڈنی کو صحت مند رکھنے کے لیے ایک تو جن لوگوں میں رسک فیکٹر ہیں, جیسے میں نے مینشن کیا بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, یا موروثی بیماریاں ہیں جو فیملیز کے اندر رن کرتی ہیں, ان کو اپنے معالج کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ میں ہونا چاہیے. اپنا خون کا کریٹینن کا ٹیسٹ جس سے EGFR بھی ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ کروانا چاہیے سال میں ایک دفعہ. اس کے علاوہ اپنا یورین کا پروٹین کا ٹیسٹ وہ کروانا چاہیے. یہ تو آپ کی مانیٹرنگ میں آ گیا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو آپ کی واٹر انٹیک اچھی ہونی چاہیے, ہیلدی اور صاف کلین واٹر. میں تو اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں آپ بوائل واٹر یوز کریں اور جو کنٹامینیشن سے پاک ہے وہ واٹر استعمال کریں. اور اس کے علاوہ آپ کی ہیلدی ڈائٹ وچ انکلوڈ لاٹ آف فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس, یہ سب چیزیں آپ کی ہونی چاہیے. اچھا, پھر آپ کو اپنی فاسٹ فوڈ سے, جنک فوڈ سے, بیوریجز جتنی ہیں, کولڈ ڈرنکس ہیں, ان سے اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ آپ کڈنی ہیلتھ سے صحت مند آپ رہیں اس میں. صحیح. اچھا, آپ نے یہ کہا تھا کہ پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے. اب اگر کسی کے گردے کمزور ہیں اور وہ پانی زیادہ پیے گا تو کیا گردوں پر زیادہ بوجھ پڑے گا اور وہ گردوں کے لیے نقصان دہ ہوگا, یا ایسی صورت میں بھی آپ زیادہ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اچھا, جو اگر ایک کڈنی جب آپ کی کمزور ہونا شروع ہو جائے, یا آپ کو CKD ہے یا آپ کی ایڈوانس سٹیج ہے, پھر ہم واٹر کی انٹیک لمٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ارلی پریونشن ہیلدی انسان کے لیے کڈنی از اے ویری اسمارٹ آرگن, ٹھیک ہے. ہیلدی انسان کے لیے آپ واٹر اگر زیادہ پئیں گے جو اپنی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق, تو کڈنی کو جتنی ضرورت ہے وہ ریٹین کر لے گا اور باقی آپ کے جسم سے نکال دے گا. جب کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے کسی کو, یا کڈنی کا پرابلم کرونیکلی چل رہا ہے, تو اس میں ہم واٹر کی یوزلی ہم لمٹ کر دیتے ہیں ہر مریض کے مطابق کہ یہ اتنا پانی 24 گھنٹے میں استعمال کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر صاحب, آپ کا وقت دیا آپ نے. ناظرین, صحت بڑی ضروری ہے اور صحت کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر ادا کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس جسم پر محنت کریں اور ایسے کام نہ کریں جو کہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, نقصان دہ ہے. یہی آج کا ہمارا میسیج ہے, اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو برکت رمضان سے خدا حافظ کہتے ہیں اور آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اللہ حافظ.